مجاہد از قلم علی یار خان۔ دراصل میرے دوست، جو لوگ ان باتوں سے واقف ہو جاتے ہیں وہ بقایا زندگی سر جھکا کر انہی جزیروں میں گزار لینا بہتر تصور کرتے ہیں، کیونکہ فرار کا تصور بہت ساری حقیقتوں کے ساتھ موت سے زیادہ ہولناک ہوتا ہے۔ یوں سمجھو میں نے قید کی آدھی زندگی معلومات حاصل کرنے میں گزاری ہیں۔ ان معلومات کے ذریعے کیا تھے اوڈے؟ مختلف شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے محافظ افسر، یا وہ جو فرار کی صحبتوں کی لذت چکھ کر لوٹ آئے اور دوسروں کو تلقین کرتے پھرے کہ موت فرار کی کوششوں سے بہتر ہے۔ اوڈے کے الفاظ بہت حوصلہ شکن تھے، لیکن میں بھی شاید اسی کسی فطرت کا انسان تھا۔ میں نے خود کو خوفزدہ ہونے سے بچایا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، گریویز کے قید خانوں کے بارے میں میری معلومات واقعی محدود ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مقامی حکومت ان کی حفاظت کے لیے اس قدر مستعد کیوں ہے اور اس کام پر اتنی دولت کیوں خرچ کرتی ہے۔ مقامی حکومت؟ میرے معصوم دوست، کون سی مقامی حکومت؟ کیا بات کرتے ہو؟ گریویز جزائر ایک مشترکہ معاہدے کے تحت ہیں۔ یہاں یورپ اور دوسرے ممالک کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ خطرناک بین الاقوامی مجرم یورپ کے کسی بھی ملک سے یہاں بھیجے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں معاہدے کے شریک ملکوں کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ اوہ، یہ معاملہ ہے؟ میں نے ہونٹ تھکیڑ کر کہا۔ اوڈے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اوڈے خود ہی بولا، ہم تنہا اپنی ذاتی کوششوں سے قیامت تک یہاں سے نہیں نکل سکتے، اسی لیے تو فرار کے لیے ایک پوری چین بنائی ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے سوال کیا اور اوڈے مسکرانے لگا۔ ساری باتیں پوچھ لو گے؟ اگر کامیاب نہ ہوئے اور محافظوں کے ہاتھ لگ گئے تو میرے لیے ہی نہیں، ان سب کے لیے بھی مصیبت بن جاؤ گے جو مجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ خیال ہے تمہارے ذہن میں تو اب کچھ نہیں پوچھوں گا، میں نے آہستہ سے کہا۔ اوڈے تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، بہت سے مجھ سے پہلے میری مدد سے روانہ ہو چکے ہیں اور مختلف علاقوں میں آگے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ ہم سب کی ایک ہی منزل ہے، اس کے بغیر فرار ناممکن تھا۔ جن لوگوں نے انفرادی طور پر کوششیں کی وہ یا تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے یا پھر اس حالت میں واپس گرائیول کے جزیروں پر پہنچا دیے گئے کہ وہ موت کے آرزومند ہوتے اور موت ان سے دور بھاگتی۔ یہ شیطانی نظام تمہارے تصور سے بھی بہت دور کی چیز ہے دوست۔ ان لوگوں نے مل جل کر اس مشترکہ معاہدے کے تحت خطرناک قیدیوں کے لیے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ تصور سے باہر ہیں۔ میں اس کے باوجود فرار کی کوششوں میں مصروف رہا ہوں۔ بظاہر خود میں نے اپنے آپ پر ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا جو مجھے ان کوششوں کے قابل نہ چھوڑتا، لیکن وقفے سے میں ایسے دلیر لوگوں کو روانہ کرتا رہا ہوں جو میرے لیے معلومات کا ذریعہ بنے ہیں۔ ان میں سے جو کامیاب ہو گئے وہ بھی ابھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکے، بلکہ راستے میں ہمارے منتظر ہیں۔ انہوں نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وقت کے منتظر ہیں۔ ہمارے اجتماعی فرار کی یہ کوششیں سال ہر سال سے جاری ہیں۔ میرے انتہائی قابل اعتماد ساتھی ان جگہوں پر متعین ہو گئے ہیں جہاں سے ہمیں فرار کے لیے مدد مل سکتی ہے۔ چنانچہ یہ صرف اتفاق ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے جب میں یہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ 2 اور آدمی اس سلسلے میں ہمت کر رہے ہیں۔ یہ تمہاری ہی طرح ان معاملات سے اجنبی لوگ ہیں، لیکن ہیں دلیر۔ میں نے انہیں ابھی کوئی تفصیل نہیں بتائی، بس وہ بھی معصومانہ انداز میں یہاں سے فرار ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا کہ انہیں اپنے ساتھ لوں یا نہ لوں۔ یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر تنہا سفر کروں گا تو بہت سے معاملات میں دشواریاں پیش آئیں گی، چنانچہ ابھی میں نے ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا۔ میں خاموشی سے اوڈے کی گفتگو سنتا رہا۔ درحقیقت گرائیول جزائر کے بارے میں نے کوئی خاص معلومات نہیں حاصل کی تھیں۔ میں یہی سوچتا رہا کہ اگر سمندر کے راستے فرار کا موقع مل جائے تو ممکن ہے کسی ایسی جگہ جا نکلوں جہاں سے زندگی بچانے کے مناسب انتظامات ہو سکیں۔ لیکن یہ کہانی سننے کے بعد میں دل ہی دل میں خود پر ہنسنے لگا۔ اوڈے میری شکل دیکھ رہا تھا، مسکراتے ہوئے بولا، کس سوچ میں ڈوب گئے؟ کوئی خاص بات نہیں مسٹر اوڈے، سوچ رہا تھا آپ نے جتنی محنت سے یہ پورا کام کیا ہے اس میں میرا تو کوئی تعاون شامل ہی نہیں رہا۔
پھر میں اس بات کا حقدار کہاں سے ہو گیا کہ آپ کے ساتھ فرار ہو سکوں؟ اوڈے میری شکل دیکھتا رہا۔ اس کی وحشتناک آنکھوں کی سرخی کسی حد تک کم ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ جس غیر انسانی شکل میں نظر آتا رہا تھا وہ تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی پیدا ہو گئی۔ اس نے کوہنیوں کے بل لیٹتے ہوئے کہا، بے شک جانوروں کی طرح زندگی گزارتے گزارتے میں جانوروں سے بدتر فطرت کا مالک بن گیا ہوں، لیکن گوشت پوشت کے اس بدن میں انسانی جذبہ شاید کبھی فنا نہیں ہوتا۔ وحشت اور بربریت کے ماحول میں بھی سینے میں دھڑکنے والا دل کبھی کبھی کچھ کہانیاں سنا دیتا ہے۔ میں تم سے تمہاری کہانی نہیں پوچھوں گا، لیکن مختصراً اپنی داستان ضرور سناؤں گا۔ جرم کی زندگی میرا اپنا انتخاب نہیں تھی۔ میں ایک پیاری سی چھوٹی بیٹا کا باپ تھا اور ایک خوبصورت بیوی کا شوہر۔ سکون کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن بے سکون کر دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ ایسی جھنجھلاہٹ ذہن پر طاری ہوئی کہ کچھ افراد کو قتل کر بیٹھا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہوتا رہا، کچھ ایسے لوگوں کے جال میں پھنس گیا جو مجھ جیسے ستم رسیدہ افراد کے ذریعے اپنا الو سیدھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک سیاسی قتل پر مجھے مامور کر دیا۔ شرط میری زندگی کی تھی اور میری بیوی اور بچی کی حفاظت کا وعدہ۔ میں جو کچھ کر چکا تھا اسی پر پشیمان تھا اور جانتا تھا ہمیشہ کے لیے بچی کی محبت سے محروم ہو گیا ہوں اور بیوی سے بھی دور ہو چکا ہوں، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی تو کچھ نہیں ملا تھا، تو کچھ دینے کا تصور تمام خواہشات پر غالب آ گیا۔ میں نے یہ سیاسی قتل کر ڈالا، نتیجے میں گرفتار ہوا اور گریولز کے جزائر میں بھیج دیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں جوان تھا۔ اب میں نہیں جانتا ان لوگوں نے کس حد تک اپنا وعدہ وفا کیا۔ میری بیٹی اور بیوی کا کیا حشر ہوا؟ میں ایک آرزو مسلسل روشن ہے میرے دل میں کہ ایک بار ان دونوں کو دیکھ لوں، یہ جان لوں کہ میرے جن دوستوں نے مجھے اتنا وحشی مجرم بنا دیا، انہوں نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا یا نہیں۔ اگر انہوں نے یہاں بھی مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں چند قتل اور کروں گا اور اس کے بعد موت کی آغوش میں جا سوؤں گا۔ اس سے پہلے میں نہیں مرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں یہاں موجود لوگوں کی کہانیاں بھی مجھ سے زیادہ مختلف نہیں ہوں گی، بس کبھی کبھی کسی کے لیے دل میں پیار جاگ اٹھتا ہے۔ میں سوچتا ہوں میری کوششوں میں اگر کوئی اور بھی شامل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ افراد کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا جا سکتا، اس طرح منصوبہ ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ اپنے گرد نہیں لگائی، بس یوں سمجھو تمہارے لیے دل نے چاہا سو تمہیں اپنا ساتھی بنانے پر آمادہ ہو گیا ہوں۔ اوڈے کے لہجے کی نرمی اور اس میں چھپی ہوئی ایک عجیب سی کیفیت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں اوڈے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ میری دعائیں تمہاری بیوی اور تمہاری بچی کے ساتھ بھی ہیں کہ خدا نے انہیں محفوظ رکھا ہو، اپنی امان میں رکھا ہو، وہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اوڈے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بدن میں ایک لمحے کے لیے تھر تھری سی دوڑ گئی تھی۔ پھر اس نے گرم جوشی سے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، تمہاری یہ پرخلوص دعا وہ تمام قرض ادا کر دیتی ہے جو تم پر واجب تھا۔ اچھا اب مجھے اجازت دو، تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ میرا خیال ہے میں ان دونوں کو بھی محروم نہیں رکھوں، اس طرح ہم کم از کم 4 افراد ہو جائیں گے۔ سفر کے لیے تم نے کیا بندوبست کیا ہے اوڈے؟ ابھی نہیں، وقت سے پہلے تمام معلومات حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ ٹھیک ہے، کتنا وقت لگ جائے گا ہمیں؟ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے بہت مختصر وقت رہ گیا ہو، ممکن ہے حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے، لیکن یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ ہے۔ تم نے دیکھا کہ یہاں تک آنے کے لیے قدم قدم پر زندگی کی بازی لگانی پڑتی ہے، اور ہاں، بہتر یہ ہے کہ گھاس کے اس میدان کو تم اپنی محفوظ ترین پناہ گاہ سمجھو، یہاں سے نہ اکتاؤ، کیونکہ باہر کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ یہاں سے اکتا کر باہر نکلنے کی کوشش کی تو ممکن ہے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اس قسم کی کچھ اور ہدایات دینے کے بعد اوڈے واپس چلا گیا۔ اوڈے کی واپسی کے لیے وقت کا کوئی تعین نہیں تھا۔ میرا زیادہ تر وقت اس کی کہی ہوئی باتوں کا تجزیہ کرنے میں گزرتا رہا۔ میں نے خود کو اس دوران پرسکون رکھنے کے لیے مختلف ذہنی مشاغل میں مصروفیت رکھا۔ پھر ایک دن اوڈے واپس آ گیا۔ دن کے تقریباً 11 بجے تھے۔
ऑडے کے چہرے پر شدید تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ میری کمین گاہ میں داخل ہو کر اس نے مجھے آہستہ سے آواز دی اور میں جلدی سے اس کے سامنے پہنچ گیا۔ آڈے کے چہرے پر وہی خوفناک وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، روانگی کا وقت قریب آ گیا ہے مسٹر خان، باہر ہمارے کچھ ساتھی تمہارے منتظر ہیں۔ میں نے متجسس نگاہوں سے آڈے کی شکل دیکھی۔ اس وقت مجھے آڈے کے چہرے پر ایک عجیب سی صفاقی محسوس ہوئی۔ اس کی شخصیت میں نے صرف ان لمحات میں نرمی اور لچک پائی جب اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ آ کر گزر گیا اور اب آڈے کی شخصیت جوں کی توں تھی۔ بہرحال میں نے اس پر غور کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس سے کہا، اب ہمیں کیا کرنا ہے مسٹر آڈے؟ میرے ساتھ باہر آؤ، آڈے نے کہا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آڈے ایک ایسی جگہ مجھے لے کر پہنچ گیا جہاں میں نے چند افراد کو دیکھا، دو قوی ہیکل آدمی جو آڈے ہی کی طرح کا لباس پہنے ہوئے تھے وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ایک شخص بوڑھا اور خستہ حال نظر آ رہا تھا۔ اس کی شیپ بڑھتے بڑھتے سفید داڑھی بن گئی تھی۔ اس نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا، لیکن تن و توش سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اب بھی اچھی خاصی قوت کا مالک ہو۔ دوسرا شخص البتہ اس کی نسبت چاق و چوبند اور زیادہ توانا تھا۔ نزدیک ہی تین ایسے آدمی پڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھ اور پاؤں پشت کی جانب رسیوں سے کس دیے گئے تھے اور وہ شاید بے ہوش تھے۔ ایک بڑا سا براؤن رنگ کا تھیلا نزدیک رکھا ہوا تھا۔ بے ہوش پڑے ہوئے آدمیوں میں سے ایک شخص نہایت قوی ہیکل اور خوفناک شکل کا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بدن پر ملاحوں کی سی وردی تھی۔ باقی دو آدمی البتہ عام سے لباس میں تھے، لیکن ان کے سروں پر جو ٹوپیاں منڈی ہوئی تھیں ان پر کپڑن لکھا ہوا تھا، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خلاصی ہیں۔ میں دلچسپی سے ان تینوں کو دیکھتا رہا۔ تب آڈے نے کہا، انتہائی کوشش کے باوجود ہمیں یہ صرف 3 افراد دستیاب ہو سکے۔ میرے یہ دوست ان تینوں کو یہاں لانے میں میرے معاون رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے مسٹر خان کہ ابھی تک اس سلسلے میں تمہارا کردار نمایاں نہیں رہا، تاہم میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے سوالیہ انداز میں آڈے کی شکل دیکھی۔ اس کے الفاظ کچھ مشکوک تھے، ان کا مفہوم میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بھاری لہجے میں کہا، میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکا مسٹر آڈے۔ یہ قیدی 3 ہیں اور ہم میں سے 3 آدمیوں کو ان کی شکلیں اختیار کر کے اس جہاز سے سفر کرنا ہے جو گرائیول کے اس جزیرے سے روانہ ہونے والا ہے۔ اس تھیلے میں میک اپ کا سامان ہے اور میں چہروں کو تبدیل کرنے میں مہارت رکھتا ہوں۔ یہ چوڑا چکلا شخص جو تن و توش میں سب سے زیادہ ہے میرا ہم جسامت ہے۔ چنانچہ میرے بارے میں تو یہ طے ہو گیا کہ میں اس کا حلیہ اختیار کر کے یہ سفر کر سکتا ہوں۔ باقی رہے یہ 2 آدمی جو اس جہاز کے خلاصی ہیں جس میں ہمیں سفر کرنا ہے۔ چوتھا آدمی کوشش کے باوجود ہمیں دستیاب نہیں ہو سکا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 افراد ہیں اور ہم 4۔ اب ہم میں سے آپ میں سے کیسے کم کریں گے کہ ہم ہمارا سفر کا آغاز کر سکیں؟ آڈے کے لہجے میں جو معنی خیزی تھی اس نے میرے بدن میں جھرجھری سی پیدا کر دی۔ چند لمحوں اس کی شکل دیکھتا رہا، اس کا مفہوم سمجھتا رہا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، مسٹر آڈے، یہ لوگ تمہارے ساتھ روانہ ہونے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مجھے یہ بات تسلیم ہے کہ میں تو اس معاملے میں بالکل جونیئر ہوں، اور سچ ہے کہ میں نے فرار کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ابھی تک تمہارے ساتھ مل کر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ تم پر بوجھ بنا ہوا ہوں۔ اگر تم مجھے یہاں چھوڑنا چاہو تو یقین کرو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ بات اصول کی ہے، ہاں بات اصول کی ہے، لیکن اگر میں تمہیں تمہاری رضاکارانہ پیشکش کو قبول کرتے ہوئے یہاں چھوڑ دوں تو راستے بھر جب تک میں سفر کرتا رہوں گا میرا دل خدشات سے پر رہے گا۔ انسان ہو، وہ سب کچھ جان چکے ہو جو یہاں سے فرار کے سلسلے میں نے تمہیں بتایا۔ ہم خوف و ہراس کی فضا میں سفر نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی ہی رضاکارانہ فطرت رکھتے ہو تو خودکشی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن تمہیں زندہ چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ آڈے کا چہرہ اتنا سرد اور سپاٹ اور شفاف تھا کہ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ یہ تو کسی طور ممکن نہیں تھا کہ میں صرف ایک احمقانہ حرکت کے لیے جان دے دوں۔
ऑडे जानना چاہتا ہے تو جائے، میں اس کا احسان نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ بھی کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ اس کی فرمائش پر میں خودکشی کر لوں۔ آڈے نے گردن ہلاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، اگر تم اس بات کو پسند نہیں کرتے تو میرے پاس اس کا ایک دوسرا حل بھی ہے، اور وہ دوسری شکل یہ ہے کہ یہ دونوں موجود ہیں، ان میں سے کسی سے جنگ کرو، اور اس جنگ کے نتیجے میں تم دونوں میں سے ایک کو ہلاک ہو جانا ہے۔ اس طرح دوسرا اپنے آپ کو اس سفر کے لیے حقدار ثابت کر دے گا۔ ایک کی موت دوسرے کو زندگی بخش دے گی۔ اوڈے، میں خوشی سے بات کہہ چکا ہوں کہ میں خود رکنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے کہنے سے میں خودکشی نہیں کر سکتا، اور ان دونوں سے جنگ کرنے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے، لیکن اگر تم نے خودکشی نہیں کی تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس دوسرے شخص نے، جو قوی ہیکل بدن کا مالک تھا، مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت اور خباثت رقصاں تھی۔ پھر اس نے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ تم مسٹر اوڈے کی بات تسلیم کر لو۔ وہ فیصلہ قدرتی ہوگا جو جنگ کے بعد خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا نام نہیں جانتا دوست، لیکن اگر تم میرے ہاتھوں قتل ہو گئے تو مجھے دکھ ہوگا کہ میں نے ایک بے گناہ کو مارا۔ یہ ساری باتیں احمقانہ ہیں۔ ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں رحم دلی اور اخلاق اقتدار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مار دیا یا مر جاؤ، یہ زندگی کا اصول ہے، خاص طور سے ان جزائر میں۔ چنانچہ مسٹر اوڈے، آپ مجھے حکم دیجیے کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں۔ اس نے اس بار مسٹر اوڈے کو مخاطب کر کے کہا۔ اوڈے نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور بولا، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اگر تم ابتدا کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اوڈے کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اس شخص نے آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے سر کی ٹکر میرے سینے پر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس سے جنگ کروں اور اپنی جان بچانے کے لیے ایک ایسے بے گناہ شخص کو ہلاک کر دوں جس کے دل میں نہ جانے کیا کیا آرزوئیں اور امنگیں ہوں گی، لیکن صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ چوہے کی موت مرنا بھی پسند نہیں تھا مجھے۔ اوڈے نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں، اس طرح نہیں، آؤ میں تمہارے لیے میدان جنگ کا انتخاب کروں۔ تم میں سے کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ ہاتھوں کی جنگ ہے، اس میں فتح کے لیے خاصی جدوجہد کرنا پڑے گی۔ دوسرا شخص اس بات کے لیے تیار ہو گیا۔ میں بھی اپنے ذہن کو تمام خدشات سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زندگی اگر یہی سب کچھ چاہتی ہے تو پھر اس فرار سے کس طرح ممکن؟ اوڈے نے جو جگہ ہماری جنگ کے لیے منتخب کی تھی وہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھی، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ میرا مد مقابل، جس کا نام مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا، بہت بے صبرا تھا۔ اس نے مجھے غور کرنے کا موقع نہیں دیا اور ایک بار پھر کسی اڑنگے بھینسے کی طرح مجھ پر پل پڑا۔ میں نے اس کا وار خالی دینے کے لیے پلٹ کر ایک ٹانگ اس کے پیٹ پر ماری اور دوسری بار اس کی ٹانگوں پر ایک وار کیا۔ میرے دونوں ہی وار نہایت بے پرواہی سے ہوئے تھے، لیکن ان کے نتائج سامنے تھے۔ میرا مد مقابل چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا۔ اگر میں چاہتا تو اس جنگ کا فیصلہ چند لمحوں ہی میں کر دیتا، لیکن میرا ضمیر مجھے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ ایسی مجبوری آن پڑی تھی کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وحشی انسان جس کا نام اوڈے تھا، اپنی زندگی کی بقا کے لیے صرف ایک ہی بات پر آمادہ ہو رہا تھا، وہ یہ کہ ہم دونوں میں سے بس ایک زندہ رہے۔ اگر میں اس کی بات ماننے سے انکار کروں یا میرا مد مقابل مجھ سے لڑنے پر آمادہ نہ ہو تو پھر ہم میں سے ایک کو خودکشی کرنا پڑے گی، یا یہ لوگ کہیں کسی ایک کو قتل کر دیں گے۔ میں خاموشی سے کڑا اپنے حریف کو دیکھ رہا تھا، جو چند لمحے چت لیٹا پلکیں جھپکاتا رہا۔ اس کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ وہ کاہلی برت کر اپنے لیے خطرات کو جنم دے رہا ہے۔ چنانچہ اس نے سیدھا کھڑے ہونے کے بجائے الٹی قلابہ دکھائی۔ اس کے ذہن میں یہی خیال ہوگا کہ میں اس کے سیدھا کھڑے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، اسی لیے اپنی دانست میں اس نے یہ چالاکی کی تھی۔ اوڈے اور دوسرا شخص خاموشی سے کھڑے اس جنگ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میرا حریف ایک بار پھر ہاتھ پھیلا کر میرے سامنے آ گیا اور میں نے آہستہ سے اس سے کہا، میرے دوست، یقین کرو، میرے دل میں تم سے لڑنے کی ذرا بھی خواہش نہیں ہے۔ اگر اوڈے اس بات پر تیار ہو جائے کہ مجھے یہاں چھوڑ جاؤ اور تم دونوں کو لے کر نکل جائے تو مجھے ذرا بھی اعتراض نہیں۔ اس شخص نے ایک لمحے کے لیے مجھے گھورا
اور دوسری بار مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس بار اس نے میرے سینے پر فلائنگ کک مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ جو ہی وہ میرے نزدیک پہنچا میں جھک گیا۔ البتہ میں نے اسے دوسری طرف گرنے نہیں دیا، بلکہ جیسے ہی وہ زمین پر گرنے لگا میں نے جھک کر اسے اپنی کمر پر سہارا دیا اور پھر پلٹ کر اسی جگہ ڈال دیا جہاں سے اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تھوڑی بہت لڑائی بھڑائی سے وہ ضرور واقف ہے، لیکن جنگ کا ماہر نہیں ہے اور میرے مقابلے پر وہ چند منٹ بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ میری اس نرم دلی پہ اسے غالباً جھنجھلاہٹ آ گئی تھی، چنانچہ اس بار وہ مجھ پر پل پڑا۔ میں جدھر بھی بچ کر نکلنے کی کوشش کرتا وہ اسی سمت لپکتا۔ آخر اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، پھر اس نے 2-3 گھونسے میرے جبڑوں پر مارے اور اس کے بعد مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب یہ تو ممکن نہیں تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے دونوں کانوں پر مارے اور وہ ایک ہلکی سی کراہ کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ ابھی تک میں نے اس پر کوئی جارحانہ وار نہیں کیا تھا، لیکن وہ مسلسل اپنی جدوجہد میں مصروف رہا۔ میں اس سے بچتا رہا۔ تقریباً 10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران میں نے ایک بار بھی اس پر حملہ نہیں کیا۔ اسے شدید جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ دفعتاً اس نے حلق سے ایک تیز آواز نکالی اور اس بار میں حیران رہ گیا۔ وہ مجھ پر حملہ ہونے کے بجائے ایک سمت دوڑ گیا اور پھر اس نے ایک لمبی چھلانگ لگا دی اور اس کے ساتھی کے حلق سے ایک وحشت زدہ سی چیخ نکلی۔ میں اس چھلانگ کا مقصد نہیں سمجھ سکا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جس جگہ اس نے چھلانگ لگائی تھی وہ ایک خوفناک قاتل دلدل تھی، جس میں گرنے کے بعد کسی طور زندگی کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ اب اوڈے کی یہ چال میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ مجھے اس جگہ اسی لیے لے کر آیا تھا کہ جنگ کا فیصلہ بآسانی ہو جائے اور ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اس دلدل میں پھینکنے میں کامیاب ہو جائے تو فیصلے میں دقت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے حریف کی یہ حرکت میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ البتہ جب اس نے دلدل میں غروب ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ ہلائے اور اس کی مدھم آواز میرے کانوں میں پہنچی تو میرا دل خون کے آنسو رو دیا۔ اس نے کہا، تم زندہ رہو نوجوان، تم زندہ رہو، تم زندہ رہنے کے قابل ہو، خدا حافظ۔ میرے پورے وجود میں ایک لمحے کے لیے تھر تھری سی دوڑ گئی۔ میں اب سمجھ گیا کہ اس نے مجھ سے متاثر ہو کر اپنی زندگی موت کے حوالے کر دی۔ یقیناً وہ مجھ سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ میرے مقابلے پر کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ میں نے ایک بار بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، جبکہ وہ بار بار موقع ملتے ہی مجھ پر اپنے ہنر آزما چکا تھا۔ بالآخر وہ انسان تھا۔ احساس جاگا اور اس نے موت کی جانب اسے دھکیل دیا۔ میں ساکت و جامد کھڑا اسے دلدل میں غروب ہوتے دیکھتا رہا۔ اس کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی تھی۔ اوڈے تھکے تھکے انداز میں آگے بڑھا اور میرے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، یہ ضروری تھا خان، بے حد ضروری۔ تم میری مجبوری سمجھتے ہو۔ میں نے اداس نگاہوں سے اوڈے کی طرف دیکھا اور بولا، زندگی بچانے کا یہ طریقہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا اوڈے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک بدترین طریقہ تھا، لیکن اگر اوڈے کی حالت پر غور کرو تو اسے بے قصور پاؤ گے۔ میں نے سال ہا سال محنت کی ہے۔ میں اپنی اس جدوجہد میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اوڈے سے کچھ نہیں کہا، بڑا عزم ہلال سا طاری ہو گیا تھا طبیعت پر۔ تب اوڈے نے اپنے دوسرے ساتھی کی طرف رخ کر کہا، میگن، تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کچھ نہیں، میرا خاموش رہنا بہتر ہے، میگن نے جواب دیا۔ اوڈے اسے چند نماز سپاٹ نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے جھرجھری لے کر کہا، ہم جذباتی ہو گئے ہیں۔ کیا جانوروں کی اس دنیا میں ہم انسان بنتے جا رہے ہیں؟ یاد رکھو، انسان بن کر کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ چلو اپنا کام کرو۔ وہ آگے بڑھ گیا اور ہم اسی راستے سے ہوتے ہوئے ان بے ہوش افراد کے پاس پہنچ گئے جو اب بھی بے ہوش پڑے تھے۔ اوڈے نے براؤن رنگ کا وہ تھیلا کھولا اور پھر اس میں رکھا ہوا سامان نکال کر بیٹھ گیا۔ میک اپ کا سامان پتہ نہیں کہاں سے اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس شخص کی موت نے مجھے واقعی بڑا مضمحل کر دیا تھا۔ اوڈے نے پہلے اپنے چہرے میں تبدیلیاں پیدا کیں۔ آئینہ سامنے رکھ کر وہ اپنے چہرے کی مرمت کرتا رہا۔ بلا شبہ وہ میک اپ کا ماہر تھا۔ پتہ نہیں کیا چیز تھا وہ شخص، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا تھا اس دوران۔ اس کے بعد میری باری آئی۔ مجھے اس نے ایک خلاصی کا روپ دیا اور پھر بوڑھے میگن کے چہرے کی مرمت کرنے لگا۔
ہم دونوں 3 گھنٹے میں اس کام میں مصروف رہے، پھر اس نے قوی ہیکل شخص کا لباس اتار کر خود پہن لیا اور ہم دونوں کو بھی ہدایت کی کہ ان کی جیبوں سے تمام چیزیں نکال کر اپنے قبضے میں لے لیں۔ ہم دونوں نے یہی سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اوڈے کی ایک اور درندگی ہمارے علم میں آئی۔ اس نے بے ہوش آدمیوں میں سے ایک کو کاندھے پر لادا اور ایک طرف بڑھنے لگا۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا تھا، وہ اس شخص کو بھی دلدلی میں پھینکنا چاہتا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ یہاں تو وحشت و درندگی کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ اوڈے نے یکے بعد دیگرے ان تینوں کو دلدل میں اچھال دیا۔ وہ بیچارے بے ہوش میں آئے بغیر ہی موت کی آغوش میں جا سوئے، اور اب یہی بہتر تھا میرے لیے کہ اپنے آپ کو ان احساسات سے آزاد کر لوں، ورنہ خواہ اوڈے کے اور میرے درمیان تلخی پیدا ہو سکتی تھی۔ ان تینوں کو موت کے گھاٹ سلانے کے بعد اوڈے نے اس طرح ہاتھ جاڑے جیسے دھول صاف کر لی ہو۔ اس کے بعد مسکرا کر میری طرف دیکھتا ہوا بولا، جتنے دلیر اور جتنے بہادر تم ہو، اس بہادری کا ثبوت دو۔ جذبات بے شک انسانی زندگی کے ساتھ ہیں، لیکن موت ان ساری چیزوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ اس نے دوسرے آدمی کو مخاطب کر کے کہا، کیوں میگن، کیا میں نے غلط کہا؟ میگن نے ایک جھرجھری سی لے کر نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کے بعد ہم واپس جھاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے اسی مکان میں آ گئے۔ اوڈے نے ایک جگہ پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے کہا، رات کی تاریکی میں ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ سارا سامان یہیں دلدل میں پھینک دیں گے تاکہ کوئی نشانی باقی نہ رہے۔ اور سنو، میرا نام ڈیک ہے، تم جرکن ہو۔ اس نے میگن کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اور تم؟ آخری اشارہ اس نے میری جانب کیا۔ اپنا نام ذہن نشین کر لو۔ تم دونوں اس ٹوٹے پھوٹے جنگی جہاز کے خلاصی ہو اور میں سیکنڈ افسر۔ ہمیں اسی حیثیت سے اس جہاز میں سفر کرنا ہے۔ جن لوگوں کے درمیان میں تمہیں لے کر جاؤں گا وہاں اجنبیت کا اظہار مت کرنا۔ وحشت و دیوانگی کے مظاہرے ان سب کی عادی ہیں۔ زیادہ تر خاموش رہنا، اور اگر کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو سوائے ہلڑ بازی کے تمہیں اور کچھ نہیں کرنا۔ ہم شام ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب شفق شام کی دھندلاہٹوں میں ڈوب گئی تو ہم اوڈے کی رہنمائی میں چل پڑے۔ موت کے ان راستوں پر سفر کرنا آسان کام نہیں تھا، وہ بھی بڑھتے ہوئے اندھیرے میں ایک ایک قدم الجھا ہوا تھا۔ اوڈے کے نقش قدم پر قدم رکھتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق ہم چلتے رہے۔ خدا خدا کر کے اس ہولناک سفر کا اختتام ہوا اور ہم آبادی میں داخل ہو گئے، لیکن اوڈے رکا نہیں۔ ہم بندرگاہ پر اس جگہ جا رہے تھے جہاں جہاز کا عملہ رہتا ہے۔ آبادی سے گزرتے ہوئے اوڈے نے کہا، رات کے بیشتر کھانے میں تم دونوں بھی شریک ہوگے۔ میرے آس پاس رہنے کی کوشش مت کرنا، لیکن تمام سفر کے دوران ہمیں ایک دوسرے پر نگاہ رکھنی ہوگی تاکہ کوئی ایک کسی حماقت کا مرتکب ہو رہا ہو تو دوسرا اسے سنبھال لے۔ تم مطمئن رہو مسٹر اوڈے کہ مسٹر میگن بہت خاموش طبع انسان ہیں۔ خاموشی تمام بلاؤں کو ٹالتی ہے، لیکن تم اسے میگن نہیں جرکن کہو گے۔ یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ اوکے چیف۔ ویسے مسٹر جرکن کچھ بیمار معلوم ہوتے ہیں۔ کام کے وقت یہ خوب چاقو چوبند ہو جائے گا۔ اس شخص کے بارے میں بس یہ بتا دینا کافی ہے کہ یہ 3 ملکوں کا مجرم ہے۔ لوہے کی ایک کان اس نے صرف اس لیے دھماکے سے اڑا دی تھی کہ ایک سپروائزر سے اس کی دشمنی ہو گئی تھی۔ کان کے دھماکے میں 80 مزدور ہلاک ہوئے، انہی میں وہ سپروائزر بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک مجمع عام میں گھس کر 8 باڈی گارڈ کی موجودگی میں ایک ملک کے وزیر دفاع کو قتل کر دیا تھا۔ بہت سے کارنامے ہیں اس کے۔ اوڈے ہنسنے لگا۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مزمحل میگن کو دیکھا جو ہماری گفتگو سے بے نیاز ہمارے ساتھ چل رہا تھا۔ لکڑی کی چھت کے نیچے بڑی بڑی بلیاں لگا کر جہازیوں کی رہائش گاہیں بنائی گئی تھیں۔ ایک طرف ان کے بستر پڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف بھدی اور کاہی لگی میز ڈائننگ ہال کی ضرورت پوری کر رہی تھی۔ سارے ماحول پر وحشت کی حکمرانی تھی۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، لہذا چند افراد ان میزوں پر کھانا لگا رہے تھے۔ بڑی بڑی مونچھوں والے ایک شخص نے اوڈے کو آواز دی اور وہ اس کی طرف چلا گیا۔ میگن مجھ سے کافی دور ایک جگہ بیٹھا تھا۔ پھر ایک آدمی نے پیتل کے ایک گھنٹے کو لکڑی کی ہتھوڑی سے بجانا شروع کر دیا اور لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھنے لگے۔ یہ کھانے کے لیے اطلاع تھی۔ میزوں کے گرد ہجوم ہو گیا۔ لوگ بڑی بڑی پلیٹوں میں ایک خاص قسم کا ساگ، گوشت کے ٹکڑے اور لمبی لمبی ڈبو روٹیاں لے کر پیچھے ہٹ جاتے۔ میں نے بھی
ان کی پیروی کی، مجھے ان لوگوں میں ضم ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد کچھ لوگ اپنے اپنے بستروں میں جھانکے، کچھ تاش لے کر بیٹھ گئے۔ مجھے اپنے بستر کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میگن مجھ سے کچھ دور ایک بلی سی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے بھی یہی کیا۔ جگہ جگہ قہقہے ابل رہے تھے۔ اس وحشت ناک ماحول میں زندگی سے بھرپور یہ قہقہے بڑے عجیب لگ رہے تھے، لیکن سب کی کیفیت مجھ جیسی تو نہیں تھی۔ یہ خلاصی بے فکرے تھے اور انہیں زندگی کی ان الجھنوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا جن کا شکار ہم تھے۔ کافی دیر گزر گئی، ایک جگہ کچھ ہنگامہ بھی ہوا جو تم پرزار اور مار پیٹ بھی ہوئی، لیکن خود ہی ختم بھی ہو گئی۔ ان لوگوں کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پھر پیتل کا گھنٹہ بجایا گیا اور سب کو سانپ سونگھ گیا۔ روشنیاں گل کر دی گئیں، خلاصے جگہ جگہ دراز ہو گئے۔ غالباً کسی کے لیے کسی جگہ کی قید نہیں تھی۔ یہ آرام دہ خوابگاہیں تو تھی نہیں کہ لوگ اپنے اپنے بستروں کا خصوصی طور پر انتخاب کرتے۔ میں بھی اسی وحشت زدہ ماحول میں ایک جگہ لیٹ گیا۔ یوں تو خاصا وقت انہیں حالات میں گزر چکا تھا اور گزر رہا تھا، لیکن آج کی رات کچھ خاص خصوصیات کی حامل تھی۔ چاروں طرف سے خراٹے ابھرنے لگے۔ میں ان بے فکروں کی مانند گہری نیند نہیں سو سکا۔ حالات ایسے تھے کہ ذہن پر یلغار کیے ہوئے تھے اور میں انہیں جھٹک کر سونے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ دوسری صبح مستعدی سے اپنا کام سر انجام دے سکوں۔ کئی بار آنکھ لگی، کئی بار جاگا، لیکن اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی تھی، یہاں تک کہ سپید سحر نمودار ہو گئی۔ 7 بجے گھنٹی بجی، تمام لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ہلکا ہلکا ناشتہ کرنے کے بعد سب کے سب بندرگاہ کی طرف بڑھ گئے، جو یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ لہروں کا شور ساری رات ہی سنائی دیتا رہا۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ میگن یا نئے نام کے ساتھ جرکن اب مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، لیکن آڈے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ رات ہی سے غائب تھا اور کئی بار میری نگاہیں اسے تلاش کر چکی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جرکن میرے نزدیک آ گیا تو میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا، آڈے نظر نہیں آ رہا۔ جرکن نے ایسی نگاہوں سے مجھے دیکھا جن سے ناخوشگوار سی کیفیت کا اظہار ہوتا تھا، پھر آہستہ سے بولا، اس کا نام ڈیک ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کی اور خاموشی سے قدم بڑھاتا رہا۔ تب جرکن نے کہا، وہ جہاز پر ہے۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بندرگاہ تک پہنچ گیا، جہاں ایک قدیم طرز کا جہاز جس کے سامنے کے حصے پر کیپڑن لکھا ہوا تھا پانی میں جھول رہا تھا۔ عارضی قسم کی مخصوص سیڑھی جہاز تک جاتی تھی، جس کے چوڑے تختے اتنے وسیع تھے کہ ان پر سے 8-8 10-10 مزدور بآسانی گزر سکتے تھے۔ کنارے پر لکڑی کی پیٹیاں پڑی ہوئی تھیں جن کا حجم زیادہ نہیں تھا، یعنی اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی اس پیٹی کو اپنی پشت پر بآسانی لا سکتا تھا۔ دوسرے خلاصیوں کی طرح میں نے بھی پیٹی اپنے شانوں پر اٹھائی اور سیڑھی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جہاز کے عرصے پر پہنچ گیا۔ یہاں پیٹیوں کو بار کیا جا رہا تھا۔ اوپر پہنچنے والے خلاصیوں کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ فوراً ہی واپس لوٹ آئیں۔ جہاز پر مختلف کام ہو رہے تھے۔ کوئی جہاز کے تختے جوڑنے میں مصروف تھا، کوئی اس کی صفائی کر رہا تھا اور کوئی پھٹے ہوئے بادبان رفو کر رہا تھا۔ میں ایک لمحہ سوچتا رہا۔ اس ماحول کو میں نے بظاہر نظر غائر دیکھا۔ اس کے بعد ایک بار پھر نیچے اتر آیا۔ فوری طور پر جہاز کے بارے میں سب کچھ جان لینا مناسب نہیں تھا۔ دوپہر تک ہم لوگ یہ پیٹیاں چڑھاتے رہے۔ اس کی تعداد ختم ہوتی جا رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ ان کی آخری کھیپ ہو، کیونکہ کسی طرف سے نئی پیٹیاں یہاں نہیں لائی جا رہی تھیں۔ 1 بجے کام ختم ہو گیا۔ اسی وقت کھانے کی گھنٹی بھی بجی۔ تقریباً 30 پیٹیاں میں نے اوپر پہنچائی تھیں۔ اتنے چکر لگانے کے بعد بھوک خوب چمکی تھی۔ چنانچہ میس میں پہنچ کر میں نے بھی اتنی ہی پھرتی سے اپنے لیے کھانا نکال لیا جتنی پھرتی سے دوسرے خلاصیوں نے دکھایا تھا، لیکن کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں دوبارہ بندرگاہ پر نہیں جانا پڑا۔ اعلان کیا گیا تھا کہ جہاز آج رات کو 10 بجے روانہ ہو جائے گا۔ خلاصی اپنی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ اسی وقت میں نے اوڈے کو دیکھا جو مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کی چال میں بڑی خود اعتمادی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، ہیلو پال، کوئی الجھن یا پریشانی تو نہیں؟ نہیں مسٹر ڈیک، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے معاف کرنا، کچھ وقت میں تم سے دور رہا، لیکن سیکنڈ آفیسر ہونے کی حیثیت سے جہاز کے کچھ انتظامی امور میرے سپرد کیے گئے تھے۔ تم نے سن لیا ہوگا کہ ہم روانہ ہونے والے ہیں۔ تمہارا دوست تو ٹھیک ہے نا؟
بالکل ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا اور اوڈے گردن ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ ہم لوگ نہایت کامیابی کے ساتھ اپنے پہلے مرحلے سے گزر چکے تھے۔ کسی کو ہم پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ اگر ماحول میں یہ وحشت خیزی نہ ہوتی اور خلاصے ایک دوسرے کے شناسا ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے اس قدر غیر متعلق نہ ہوتے تو شاید ہمیں یہاں کافی مشکلات پیش آتی۔ کچھ لوگ بلا وجہ کے دوست بن جاتے اور انہیں شبہ ہو جاتا، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ گویا سرفروں کا خول تھا جنہیں ایک دوسرے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ شاید کوئی کسی کا دوست نہیں بنتا تھا، بس جو کسی کے ساتھ جتنی دیر بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا، اور جو الگ تھلگ رہا اسے کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ یہ معمول ہمارے لیے نہایت فائدہ بخش تھا۔ رات کو 10 بجے خصوصی روشنیاں کی گئیں تاکہ خلاصی اپنا کام کر سکیں۔ پھر خلاصیوں کے ہیڈ انہیں اوپر پہنچانے کی ہدایت کرنے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد تمام خلاصی، جن میں میں اور جرکن بھی شامل تھے، جہاز پر پہنچ گئے۔ اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سیڑھیاں ہٹا لی گئی تھیں۔ وقت مقررہ پر جہاز نے لنگر اٹھا دیے اور آہستہ آہستہ گہرے سمندر کی جانب بہنے لگا۔ خلاصی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ یہ رات سونے کی نہیں تھی۔ 20 خلاصیوں کے ایک گروہ کی کمان اوڈے کر رہا تھا، اس کے لیے احکامات صادر کر رہا تھا۔ وہ سب اس کے احکامات کی تعمیل کر رہے تھے۔ جرکن اس وقت میرے قریب ہی موجود تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، یوں لگتا ہے جیسے اب ہم بہتر حالت میں ہوں۔ میں نے گہری نگاہوں سے جرکن کو دیکھا اور بولا، کمال ہے، تم گفتگو کر رہے ہو۔ میں اتنا بد اخلاق نہیں ہوں میرے دوست، لیکن فرار کا تصور اور اپنے لوگوں سے جا ملنے کے احساس نے مجھے اتنا مضمحل کر ڈالا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی تو ہم ابتدائی مراحل میں ہیں۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے لمحات کیسے ہوں؟ تاہم اگر تم نے میری بے رخی کو محسوس کیا تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ نہیں مسٹر جرکن، ایسی کوئی بات نہیں۔ خاموش رہتے ہیں، زبان اینٹ جاتی ہے میری۔ میرا خیال ہے اب اگر تم دونوں ساتھ بھی رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، جیسا کہ چیف نے کہا، ہمیں باہر طور ایک دوسرے سے تعلق رہنا ہوگا تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں ہم خصوصیت نہ اختیار کر سکیں۔ ٹھیک کہتے ہو، جرکن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر بولا، سیکنڈ آفیسر تو یوں لگتا ہے جیسے ساری زندگی جہاز پر خلاصیوں کی کمان کرنے میں گزار چکا ہے۔ دیکھو، کہیں بھی اس کے انداز میں کوئی لچک نہیں پائی جاتی۔ میں نے جواب نہیں دیا تو جرکن آگے بڑھ گیا۔ میں خود بھی اوڈے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا جہاز کے تمام معاملات سے بخوبی واقف ہو۔ رات کو 3 بجے تک یہ مصروفیات جاری رہیں۔ جب جہاز اطمینان بخش انداز میں آگے بڑھنے لگا تو خلاصیوں کو آرام کی ہدایت کر دی گئی۔ 20 افراد کے اس گروپ میں 8 آدمیوں کی ڈیوٹیاں رات کو تھیں، بقایا کی ڈیوٹی صبح کو لگائی جانی تھی۔ چنانچہ رات کے اس حصے میں بھی سونے کو لیٹ گیا اور دوسری صبح پھر مجھے جگانے والا اوڈے ہی تھا۔ تمہاری ڈیوٹی کا وقت شروع ہو گیا ہے، اپنا کام انجام دو، اس نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے ہلکا سا ناشتہ کیا جو جہاز کے ایک حصے میں تمام خلاصیوں کے لیے رکھ دیا گیا تھا تاکہ اپنی مرضی سے اٹھائیں اور اپنی مرضی سے کھائیں۔ جہاز کا یہ سفر تقریباً 6 دن جاری رہا۔ کسی حادثے کا شکار ہوئے بغیر ہم لوگ ایک بندرگاہ پہنچ گئے جہاں چاروں طرف ویرانی اور آسیب زدہ خاموش ماحول مسلط تھا۔ جہاز ایک عارضی ڈیک کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن یہاں کوئی چیز اتاری نہیں گئی۔ البتہ 4 گھنٹے کے بعد کچھ ٹرک ساحل پر اور عارضی ڈیک سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ ٹرکوں پر شراب کے بیرل لدے ہوئے تھے جنہیں جہاز پر چڑھانا خلاصیوں ہی کا کام تھا۔ میں خود بھی اس کام میں مصروف رہا اور کافی دیر تک بار برداری کرتا رہا۔ شام ہوئی تو چائے تقسیم کی گئی۔ چائے کا ایک بڑا سا مگ ہاتھوں میں لیے ہوئے اوڈے میرے پاس پہنچ گیا۔ اس نے چائے کا ایک لمبا سا گھونٹ لے کر اسے معدے میں اتارتے ہوئے کہا، جہاز یہاں سے بھی رات ہی کو روانہ ہوگا۔ رات تک ہم لوگ حسب معمول اپنا کام انجام دیتے رہیں گے، لیکن جب جہاز کی سیڑھی ہٹا لی جائے تو اس وقت ہمیں سمندر میں اتر جانا ہوگا۔ تم یقیناً پانی میں اپنا کام انجام دے سکو گے۔ میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے اوڈے کو دیکھا اور بولا، کیوں نہیں، میں بآسانی تیر سکتا ہوں۔ بات اس وقت تیرنے کی نہیں بلکہ جہاز کے ڈھانچے سے تھوڑی دور جا کر سمندر میں چھپ جانے کی ہے۔ مطمئن رہو، مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔
بائیں سمت کی وہ جھاڑیاں دیکھ رہے ہو، وہ اس طرف جو جھاڑیوں کے جھنڈ ہیں۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ہماری منزل وہی ہوگی۔ جہاز کے روانہ ہونے تک ہم اس طرح اپنا کام سر انجام دیتے رہیں گے جیسے مصروف کارکن ہوں، لیکن وقت مقررہ پر ہم تینوں کو جہاز سے اتر کر سمندر میں روپوش ہونا ہوگا۔ اس کے بعد ان جھاڑیوں میں پناہ لینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ بے شمار سوالات میرے ذہن میں مچل رہے تھے، لیکن اس وقت کسی بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ اوڈے نے جو کہا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے ایک نگاہ تمام حالات کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ ویسے اوڈے کی یہ کوشش خاصی سنسنی خیز تھی۔ ٹھیک ہے، جہاز یہاں سے چل دے گا، ساری رات سفر کرتا رہے گا۔ ممکن ہے ساری رات لوگوں کو ہم تینوں کا خیال نہ آئے، لیکن صبح کی روشنی میں کسی نہ کسی کو ضرور یہ اندازہ ہو جائے گا کہ 3 آدمی جہاز سے غائب ہیں۔ اس گمشدگی کو وہ کیا حیثیت دیں گے؟ کیا ان کے پاس اس قسم کے ذرائع نہیں ہوں گے کہ وہ ان جزیروں کو ان 3 آدمیوں کے بارے میں اطلاع دے دیں؟ ممکن ہے کچھ اور وقت بھی گزر جائے، یعنی دن کا وقت بھی، اور کسی کو اندازہ نہ ہو سکے، لیکن بالآخر کسی نہ کسی کو یہ ضرور معلوم ہو جائے گا۔ اب اس سلسلے میں سوال کس سے کیا جاتا؟ میں ان جھاڑیوں کا جائزہ لیتا رہا۔ باقی وقت کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی۔ بیرل جہاز پر چڑھائے جا چکے تھے، کوئی خاص تبدیلی معلومات میں نمودار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب جہاز کی روانگی کے انتظامات ہونے لگے۔ ہم لوگوں کو اپنا اپنا کام خود ہی انجام دینا تھا۔ سیڑھیاں ہٹ چکی تھیں اور اب سمندر میں پہنچنا ہماری اپنی ذمہ داری تھی۔ کسی کو یہ اندازہ لگانے کی فرصت نہیں تھی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میں نے اس بات کو پہلے ہی ذہن میں رکھا تھا اور ایک ایسی رسی اپنے لیے منتخب کر لی جو مجھے سمندر تک پہنچا سکتی تھی۔ اس رسی کو میں نے نہایت احتیاط سے جہاز کے ایک ایسے حصے سے باندھ دیا تھا جہاں دوسروں کی نگاہیں کم پہنچ سکتی تھیں۔ البتہ اس رسی کا پھندا میں نے اس طرح سے لگایا کہ نیچے پہنچنے کے بعد اگر میں کوشش کروں تو وہ پھندا بآسانی نکل آئے۔ یہ ایک مخصوص انداز کی گرہ تھی جسے ذرا سی ڈھیل کے بعد جھٹکا دے کر اگر کھولا جائے تو وہ کھل جاتی ہے۔ البتہ اس سرے کو میں نے بھیگنے سے محفوظ رکھا تھا تاکہ جھٹکا دینے سے اس کے کھلنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ جہاز کا آخری بھونپو بجا، اس کے بعد لنگر اٹھا دیے گئے۔ عرصے پر شور و شرابے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ خلاصی جہاز کو ساحل سے ہٹا لے جانے کے لیے کاموں میں مصروف تھے۔ میرے سپرد بھی یہی ذمہ داری تھی اور میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں اس سمت بڑھتا جا رہا تھا جہاں سے مجھے نیچے اترنا تھا۔ جرکن اور ڈیک کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے نیچے اترنے کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں۔ یہ وسوسے بھی دل میں بیدار ہو رہے تھے۔ اگر وہ دونوں کسی طرح اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے تو میں تنہا اس جزیرے پر کیا کروں گا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں کے معاملات کیا ہیں۔ ساحل ویران تھے، میں نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال آہستہ آہستہ اس رسی کے قریب پہنچ گیا جہاں جہاز اب رینگنے لگا تھا۔ میں اس کے ذریعے نیچے لٹک گیا اور پھر جہاز کی فولادی دیوار کے ساتھ ساتھ نیچے اترنے لگا۔ اس کا پہاڑ جیسا وجود میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ پنکھے چل رہے تھے، میرا بدن کمان بن گیا اور میں چاروں ہاتھوں پیروں کی مدد سے آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ نیچے بپھری ہوئی موجیں جہاز کے فولادی ڈھانچے سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھیں۔ جہاز کے پنکھے پانی کو کاٹ رہے تھے اور وہ کسی مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ بہت ہی خطرناک اور خوفناک صورتحال تھی، لیکن بہر طور میں پانی کے اس سہارے میں اتر گیا جو جہاز کی کاٹ سے بنتا چلا جا رہا تھا۔ دھارے نے مجھے فوراً ہی اچھال دیا اور جہاز سے تھوڑے فاصلے پر پھینک دیا۔ اگر رسی ہاتھ میں نہ ہوتی تو شاید مجھے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن آخری کوشش بھی کرنا ضروری تھی جو میں نے نہیں کی بلکہ بپھری ہوئی موجوں نے کی۔ رسی کو خود بخود جھٹکا لگا اور وہ کھل کر نیچے آ پڑی۔ میں نے سکون کی گہری سانس لی، نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے اس رسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اسے مضبوطی سے پکڑے پکڑے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ تقریباً 30 سیکنڈ تک میں پانی میں غوطہ لگائے رہا۔ اس کے بعد میں نے ذرا سا سر ابھارا۔ جہاز نے بھی بہت ہی کم فاصلہ طے کیا تھا، چنانچہ بہتر یہی تھا کہ میں اس کے مخالف سمت تیروں۔
یہی غنیمت تھا کہ سمندر کی جانب روشنیوں کا رخ نہیں رکھا گیا تھا۔ میں اپنی دانست میں بہت مخصوص سمت کی جانب تیرتا رہا، جہاں پہنچ کر مجھے ساحل کی جانب بڑھنا تھا، پھر اپنے آپ کو جھاڑیوں میں روپوش کر لینا تھا۔ آہستہ آہستہ میں رسی بھی سمیٹتا جا رہا تھا، اس کا گچھا سا میرے ہاتھوں میں بنتا جا رہا تھا۔ جہاز کے اطراف میں پانی کا جو دباؤ تھا، اس سے نکلنے کے بعد مجھے اپنے کام میں بہت زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں پوری احتیاط سے کنارے تک تیرتا رہا اور پھر ساحل کی نرم ریت پر پہنچ گیا۔ رسی کا گچھا میں نے احتیاطاً ساتھ رکھا، بعض اوقات کوئی معمولی سی شے بھی کام آ جاتی ہے۔ ساحلی ریت شفاف اور چمکیلی تھی، یہاں رکنا ایک نئی مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ بہت دور سے بھی اس چمکیلی ریت پر کسی سیاہ دھبے کو دیکھا جا سکتا تھا، چنانچہ فوری طور پر مجھے اپنے آپ کو ان جھاڑیوں میں پوشیدہ کر لینا چاہیے تھا۔ شدید تھکن کے باوجود میں نے بھیگی ہوئی رسی کو کاندھے پر ڈال کر جھاڑیوں کی سمت دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد لمبی لمبی گھاس میں داخل ہو گیا، میرا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ جھاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن ان کے پھیلاؤ کا صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا، تاہم مجھے ان کے پھیلاؤ سے غرض نہیں تھی، مجھے اب اپنے ساتھیوں کا انتظار تھا۔ حالت سنبھلی تو میں نے ان کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ بھوری ریت کے ٹیلے تاحد نگاہ بکھرے ہوئے تھے، ان کے درمیان جھاڑیوں کے یہ جھنڈ بڑے غیر فطری سے معلوم ہوتے تھے۔ یہ جھنڈ صرف اسی ایک جگہ تھے، باقی دوسری طرف کی ریت بالکل صاف اور سپاٹ تھی۔ میں گھاس میں گھس تو آیا تھا، لیکن اب مجھے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہاں حشرات العریض پوشیدہ نہ ہو۔ جگہ جگہ سوراخ نظر آ رہے تھے، یہ سوراخ قدرتی نہیں تھے، یقیناً ریت میں رہنے والے حشرات العرض نے کیے تھے۔ تاہم اس وقت ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر صرف وقت گزارنے والا انتظار کرنا تھا۔ میرے کان ہر آہٹ پر لگے تھے، جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میری وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی تک آڈے یا میگن کے قدموں کی چاپ نہیں سنائی دی تھی، اگر وہ جھاڑیوں میں ہوتے تو یقینی طور پر اتنی دیر انتظار نہ کرتے۔ جہاز کی روشنیاں اب بھی نظر آ رہی تھیں، لیکن کافی دور پہنچ چکا تھا وہ۔ ساحل سے روانگی کے وقت اس کی رفتار بہت تیز رکھی گئی، نہ جانے کیوں۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، فضا پر تاریکیاں مسلط تھیں، لیکن اس کے باوجود میری آنکھیں رات کی تاریکی سے مانوس ہو چکی تھیں اور میں دور تک دیکھ سکتا تھا۔ میں اپنی تمام ذہنی قوتوں سے آہٹیں سنتا رہا، لیکن چاروں طرف ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ دونوں نیچے اترنے میں کامیاب نہیں ہوئے، یا اگر ہو بھی گئے ہیں تو سمندر کی لہروں کے ساتھ بہہ گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے، اب میری مایوسی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ دفعتاً میں نے جھاڑیوں سے تھوڑے فاصلے پر 2 سائے دیکھے، دونوں اچانک ہی نمودار ہوئے اور پھر ان کا رخ انہی جھاڑیوں کی جانب ہو گیا۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اب یہ اندازہ لگانا میں کوئی دشواری نہیں تھی کہ وہ دونوں آڈے اور میگن ہی تھے، لیکن انہیں اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ میں سوچنے لگا، جھاڑیوں سے نکلنا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا، چنانچہ میں وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ جھاڑیوں کے نزدیک پہنچ گئے اور پھر آڈے کی آواز ابھری، کیا تم یہاں موجود ہو؟ میں نے اسے فوراً جواب دیا، ہاں مسٹر آڈے، میں یہاں موجود ہوں، باہر نکل آؤ۔ آڈے نے کہا اور میں باہر نکل آیا۔ وہ ڈیک جہاں سے بیرل چڑھائے گئے تھے اس جگہ سے بہت فاصلے پر تھا، لیکن ویسے بھی وہ سنسان نظر آ رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اب وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ اسی لیے آڈے نے کوئی خطرہ محسوس نہ کر کے مجھے پکار لینے میں حرج نہیں سمجھا۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں جھاڑیوں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ریت پر بیٹھ گئے اور ان کی آواز میں تھکن کا سا انداز تھا۔ میں باہر نکل کر ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی۔ ہاں، ہماری تقدیر ہی تھی کہ ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دراصل ہم نے جس راستے سے اترنے کا فیصلہ کیا وہاں پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور کوئی دوسری جگہ ایسی نہ تھی کہ ہم چلتے جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دیتے۔ تقریباً 40 منٹ تک کے سفر کے بعد ہمیں اس کا موقع مل سکا ہم اپنی مطلوبہ جگہ سے سمندر میں اتر جائیں۔ میرے علاوہ مسٹر میگن کے ساتھ بھی یہی مشکل تھی۔ 40 منٹ کا سفر طے ہو چکا تھا، جو کم نہیں تھا۔
اس کے بعد ہمیں اس کا موقع مل سکا کہ ہم سمندر میں اتریں، لیکن اسی دوران ہم سمندر میں کافی دور جا چکے تھے۔ تم خود اندازہ کرو جہاز نے 40 منٹ میں کتنا سفر طے کیا ہوگا، اور جس جگہ ہم لوگ سمندر میں اترے وہاں طوفانی موجیں تھیں۔ ان موجوں کو چیر کر ساحل تک پہنچنا ایک مشکل کام تھا، اتنا مشکل کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس یوں سمجھو یہ صرف اتفاق ہے کہ تم دوبارہ یکجا ہو گئے، اوڈے نے کہا، اور فرش پر لیٹ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میگن آہستہ سے بولا، مسٹر خان اس معاملے میں ہم سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوئے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہماری نسبت زیادہ ذہانت سے کام لیا ہو اور ایسی جگہ سے نیچے اترنے کے لیے منتخب کی ہو جہاں انہیں کوئی دقت پیش نہ آئی ہو۔ اوڈے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ خاموشی سے پڑا آسمان کو گھورتا رہا۔ کافی دیر کے بعد اس کی کیفیت بحال ہو سکی اور پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تب اس نے کہا، بہرحال اس قسم کے حادثات کا ہمیں منتظر رہنا چاہیے اور مکمل فہم و فراست سے ان پر قابو پانے کے لیے خود کو تیار رکھنا ضروری ہے۔ میں نے یا میگن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں میگن کی معلومات اس سلسلے میں کیا تھی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا اب اس جگہ ہمیں کتنا وقت صرف کرنا ہوگا اور یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے کیا انتظامات کرنے ہوں گے۔ اوڈے نے ہمیں اس سلسلے میں زیادہ تجسس کا شکار نہیں ہونے دیا۔ وہ بولا، جن لوگوں نے بیرل جہاز پر چڑھائے تھے ان میں میرا ایک آدمی شامل تھا۔ میں اسے اپنے یہاں پہنچ جانے کے سلسلے میں اطلاع دے چکا تھا۔ یہ بات میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے ذہنوں میں یقیناً تجسس ہوگا کہ اب کیا ہوگا۔ اوڈے نے مسکرا کر میری اور میگن کی شکل دیکھی، پھر بولا، میں کوئی کام احمقانہ انداز میں نہیں کرتا۔ آؤ اب ہمیں تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا۔ ہم دونوں خاموشی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادلوں کے ٹکڑے ٹکڑے آہستہ آہستہ تیرتے ہوئے ایک جانب بڑھتے جا رہے تھے اور ستارے نکل آئے تھے۔ ستاروں کی مدھم چھاؤں میں ہم تینوں آگے بڑھنے لگے۔ اوڈے یہاں بھی ہمارا رہنما تھا۔ اس کا رخ اس ڈیک سے جو سمندر کے کنارے عارضی طور پر بنا دیا گیا تھا جنوبی سمت میں تھا۔ غالباً اسے اس بارے میں کچھ ہدایات دے دی گئی تھیں۔ تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں تاریکی میں ایک ٹوٹی پھوٹی کھنڈر نما عمارت نظر آئی۔ میں نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا اوڈے کا رخ اسی عمارت کی جانب ہے۔ عمارت کو دیکھنے کے بعد اس نے سفر کی رفتار کچھ تیز کر دی اور تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ بولا، ممکن ہے ہمارے دوست وہاں پہنچ گئے ہوں اور ہمیں دیر ہو گئی ہو۔ جہاز سے اترنے کے بعد جو گڑبڑ ہوئی وہ میرے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کھنڈر نما عمارت تک پہنچ گئے۔ عمارت کے بارے میں رات کی تاریکی میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کیسی تھی، لیکن اس کی بوسیدہ دیواریں اور ٹوٹے ہوئے در دیکھ کر یہ بات کم از کم صاف معلوم ہو جاتی تھی کہ وہ صرف ایک کھنڈر ہے، اس کا کوئی مصرف نہیں۔ ہم عمارت کے سامنے والے حصے میں جا کھڑے ہوئے اور جھک جھک کر زمین پر کچھ تلاش کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور ہمیں بھی زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہم نے کسی انجن کی آواز سنی۔ اوڈے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، شکر ہے ہم صحیح وقت پر پہنچ گئے۔ ویسے بھی اگر ہم نہ پہنچتے تو وہ ہمارا انتظار روشنی ہونے سے پہلے تک کرتے۔ مگر مسٹر اوڈے، ہمیں اس گاڑی میں کہاں تک کا سفر کرنا ہے؟ خاموش رہو میرے دوست، یہ سوالات ابھی تمہارے لیے اور خود میرے لیے بے مقصد ہیں۔ اوڈے نے جواب دیا۔ آخر کار ہمیں وہ گاڑی بھی نظر آ گئی جس کی ہیڈ لائٹس بجھی ہوئی تھیں۔ یہ ایک بڑا سا ٹرک تھا جو کسی نامعلوم جگہ سے نمودار ہوا۔ ٹرک میں گندم کی بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ سے ایک آدمی نیچے اترا۔ اس نے اوڈے سے مصافحہ کیا، لیکن منہ سے اس نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ اوڈے نے ہمیں اشارہ کیا اور ہم تینوں ایک ایک کر کے اوپر پہنچ گئے۔ بوریوں کے درمیانی حصے میں خاصی جگہ رکھی گئی تھی۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ صرف ایک آدمی اس میں سما سکے۔ بوریوں کو مخصوص انداز سے ٹرک میں چنایا گیا تھا۔ بہرحال چند لمحات کے بعد ٹرک چل پڑا۔ اب وہ ہچکولے کھاتا ہوا کسی نامعلوم منزل کی جانب جا رہا تھا۔ تقریباً 20-25 منٹ یہ سفر جاری رہا۔ اس کے بعد ٹرک ایک جگہ رک گیا۔ کسی نے آگے بڑھ کر ڈرائیور سے سوال کیا، ان بوریوں میں اسلحہ تو نہیں؟ نہیں جناب،
آپ اپنے اطمینان کے لیے کسی بھی بوری کو یا سب بوریوں کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈرائیور نے جواب دیا۔ تمہارے کاغذات؟ سوال کیا گیا۔ ٹرک ڈرائیور نے شاید کاغذات دکھا دیے۔ ٹھیک ہے جاؤ، جواب ملا، اور ہم لوگ جو سانس روکے خاموشی کی کیفیت میں پڑے ہوئے تھے گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ ٹرک کا سفر پھر سے جاری ہو گیا۔ کافی دور پہنچنے کے بعد وہ ایک جگہ رک گیا۔ ٹرک ڈرائیور نے انجن بند کیا اور اتر کر پیچھے آ گیا۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، اس نے کہا۔ ہم پھنستے پھنساتے ان بوریوں کے درمیان سے نکل آئے۔ ٹرک ڈرائیور ہم تینوں کو ساتھ لیے ہوئے ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ کوئی عمارت تھی، لیکن یہ عمارت بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عمارت کے اندر پہنچنے کے بعد ٹرک ڈرائیور نے کہا، ہم آپ کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں جناب، خدا حافظ۔ اور خاموشی سے عمارت کے اندر پہنچ گیا۔ عمارت میں اس کی ملاقات دو افراد سے ہوئی۔ یہ دونوں بھی عجیب و غریب لباس میں ملبوس تھے، جھاڑو جھنکار سے چہرے والے۔ ان دو افراد نے آگے بڑھ کر اوڈے کو گلے لگا لیا۔ ان میں ایک درمیانی عمر کا برطانوی فوجی لارنس تھا، دوسرا ایک خوخوار سا آدمی فرینک۔ لارنس اور فرینک سے میرا اور میگن کا تعارف کرایا گیا۔ پھر اوڈے نے کہا، یہاں سے ہماری تعداد 5 ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں افراد وہ ہیں جو یہاں پر اوڈے کے مفادات کی نگرانی کر رہے تھے۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا ان میں سے ایک شخص کو میں نے اس وقت بھی دیکھا تھا جب شراب کے بیرل ٹرکوں پر لاد کر ڈیک پر لائے گئے۔ اوڈے ان سے گفتگو کرتا رہا۔ وہ یہاں کے حالات کے بارے میں سوالات کر رہا تھا۔ لارنس جواب دے رہا تھا، اپنی دانش میں ہم نے تمام کارروائیاں مکمل کر لی ہیں، لیکن تقدیر کے لیے گنجائش ہمیشہ چھوڑ دینی چاہیے۔ کیا ہوگا اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک کہتے ہو۔ ویسے کیا خیال ہے کب تک کام ہو جائے گا؟ زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ آگے کے انتظامات نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے لیے گئے ہیں۔ ہر 7ویں دن موٹر بوٹ یہاں پہنچتی ہے اور ہم سے آپ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ گڈ، آخری موٹر بوٹ کب آنی تھی؟ 5واں دن ہو چکا ہے، گویا اب صرف 2 دن باقی ہیں، لارنس نے جواب دیا۔ یہ پراسرار گفتگو میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سمجھنا ضروری بھی نہیں تھا۔ اب تک اوڈے کے انتظامات کے تحت عمل کرتا رہا تھا۔ دیکھنا یہ تھا آگے کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ البتہ ان کی آوازیں میرے کانوں میں پہنچ رہی تھیں۔ موٹر بوٹ میں ہمارے کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ جس موٹر بوٹ کی یہاں ڈیوٹی ہے اس میں صرف 1 آدمی ہمارا ہے۔ کیا ڈینی اور ولسن اس علاقے میں نہیں آتے؟ اوڈے نے پوچھا۔ آپ کو ان دونوں کے بارے میں نہیں معلوم؟ نہیں دوست، ہمیں اپنے بارے میں نہیں معلوم ہوتا، تم دوسروں کی بات کر رہے ہو۔ ویسل کی شکل یاد ہے آپ کو؟ کیوں نہیں، دبلا پتلا معصوم سا شکل والا۔ میں اسے کہتا تھا بلا وجہ مرد بن گیا، لڑکی ہوتا تو کم از کم اتنا بھیانک جرم نہ کرتا، اور اگر کبھی اسے گریولز نہ آنا پڑتا۔ واہ مسٹر اوڈے، وہ در حقیقت لڑکی تھی، لارنس نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا؟ اوڈے اچھل پڑا۔ ہاں مسٹر اوڈے، نشے میں دھت چند محافظوں نے اس سے بیہودہ مذاق کیا اور ولسن برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے ان کا چھرا چھین کر 4 محافظوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ عطاب کا شکار ہو گیا۔ تب انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی ہے۔ آپ کو ڈینی اور ولسن کی دوستی یاد ہوگی، مثالی دوست تھے وہ دونوں، اوڈے افسردگی سے بولا۔ محافظ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ لڑکی ہے کچھ اور ہی منصوبے بنانے لگے اور ڈینی پر جنون سوار ہو گیا۔ ہم لوگ بھی موڈ میں تھے۔ ڈینی اسٹین گن چھین کر اس عمارت میں جا گھسا جس میں محافظ ویلسن کو لے گئے تھے۔ اندر جو محافظ موجود تھے وہ تو خیر ڈینی کا شکار بن گئے، لیکن اس کے بعد وہ دروازے پر آ رہا تھا۔ اندر سے اسٹین گن کا فالتو ایمونیشن مل گیا جس سے وہ 24 گھنٹے تک بیرونی محافظوں کو بھونتا رہا۔ اس نے 18 محافظ ہلاک کیے۔ پھر جب وہ خاموش ہوا تو محافظ اندر داخل ہو گئے۔ اندر ڈینی اور ولسن کی لاشیں ہی مل سکی تھیں۔ انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ اس داستان کا المناک پہلو یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں میاں بیوی تھے اور ولسن نے ڈینی کو سزا ملنے کے بعد اس بھیانک جرم کا ارتکاب کیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اس جرم کی سزا میں ڈینی کے پاس پہنچ جائے۔ لارنس اور فرینک اطمینان سے اوڈے سے گفتگو کرتے رہے۔ فلانس نے کہا، تم مطمئن رہو، اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آگے کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ ہمیں اجازت دو، ہمارا رابطہ رہے گا تم سے۔
تمہاری ضروریات کی تمام چیزیں پہنچا دی جائیں گی۔ اوکے، میں جانتا ہوں، آڈے نے جواب دیا۔ وہ خود ان دونوں کو باہر چھوڑنے گیا۔ واپس آ کر اس نے کہا، تم لوگ اندازہ لگا چکے ہوگے کہ سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو ہمارے لیے تشویش کا باعث ہو، چنانچہ آرام سے سو جاؤ۔ دن رات آرام کرو تاکہ تمہاری توانائی بحال رہے۔ ذہن کو سوالات سے خالی رکھو، نیند عمدہ ہوتی ہے۔ ہم دونوں نے کچھ نہ کہا، آرام کرنے لیٹ گئے۔ آڈے کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ وہ بہت پراسرار آدمی ہے، بہت گہرا بھی، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہتر یہی تھا کہ کان دبا کر خاموش رہا جائے۔ خود اس وقت تک کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جب تک حالات بے قابو نہ ہو جائیں۔ یہ دوسری رات تھی، ہم سو چکے تھے، لیکن آڈے نے ہمیں جگا دیا۔ سوری فرینڈ، یہ رات سونے کی نہیں، لانچ آ چکی ہے۔ باہر لارنس اور فرینک موجود تھے۔ ہمارے باہر نکلتے ہی انہوں نے ساحل کی جانب سفر شروع کر دیا۔ رات کی خاموشی تاریکی میں سفر کرتے ہوئے ہم ساحل پر پہنچ گئے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر قدیم طرز کی ایک لانچ لہروں پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ لارنس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اسے 2 مرتبہ جلایا۔ جواب میں لانچ پر بھی ایسا ہی شعلہ 2 بار نظر آیا۔ لارنس بولا، آؤ، کام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہمیں پانی میں دوڑ لگانا پڑی۔ پھر پانی گہرا ہو گیا تو ہم تیرتے ہوئے لانچ تک پہنچے۔ ایک آدمی یہاں ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ہیلو چرن سنگھ، لارنس نے آواز دی۔ ہیلو جی، ہیلو۔ مجھے اس نام اور لہجے میں ایشیا کی خوشبو محسوس ہوئی اور میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ اس کا نام چرن سنگھ لیا گیا تھا۔ اس شخص کے خد و خال تو بہتر طور پر نظر نہیں آئے، لیکن لہجہ اور نام نے کوئی شبہ نہیں رہنے دیا۔ تاہم میں نے خود پر قابو رکھا۔ کیا پوزیشن ہے؟ لارنس نے پوچھا۔ پوزیشن تو بالکل ٹھیک ہے بادشاہو۔ چرن سنگھ انگلش میں بھی اپنی زبان کے پیوند لگا رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کے ان اضافی جملوں کے یہ کیا معنی دیتے تھے۔ مہمان آئے ہیں۔ ویلکم جی، ویلکم، چرن سنگھ بولا، اور پھر ہم سب لوگ لانچ پر چڑھ گئے۔ لانچ پر روشنی تھی۔ اس مدھم روشنی میں یہاں کا ماحول دیکھا جا سکتا تھا۔ لانچ بہت بڑی نہیں تھی، لیکن اس پر ضرورت کا سارا سامان موجود تھا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ لارنس نے پوچھا۔ آرام کر رہے ہیں، آؤ دکھاؤں، چرن سنگھ بولا۔ لانچ کی روشنی میں میں نے چرن سنگھ کی شکل دیکھی۔ سکھ تھا، ہاتھ میں کڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے البتہ مجھ پر توجہ نہیں دی۔ لانچ کے اکلوتے کیبن میں 5 آدمی بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا۔ کوئی تشویش کی بات تو نہیں چرن سنگھ؟ نہیں جی، لانچ کو وہاں سے چلے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ مال دینا تھا، دے دیا۔ خبر مل گئی، اسی لیے کانچی لگا دی ان سالوں کو۔ کیا لگا دی؟ او کانچی جی، کانچی، چرن سنگھ نے کہا، اور لارنس نے انگلش میں بولا، تم نہیں سمجھو گے سالو۔ کانچی اپنے دیش کی بوٹی ہے، وہاں ملتی ہے جہاں کوئی اسے نہیں جانتا۔ اس سے عرق نکلتا ہے، ایک قطرہ نچوڑ دو، ایک پیگ میں 4 گھنٹے کے لیے الٹا کر دیتا ہے۔ چلو لانچ آگے بڑھاؤ، لارنس نے کہا۔ چرن سنگھ سے شاید صرف لانچ کی شناسائی تھی۔ کسی اور نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جانے کیوں میں ایک لمحے کے لیے جذباتی ہو گیا۔ چرن سنگھ کی شخصیت میں ہربنس کی جھلکیاں تھیں۔ وہ بھی اتنا ہی شوخ مزاج تھا۔ میں زندگی کی آخری سانس تک اپنے اس عزیز دوست کو بھول نہیں سکتا تھا۔ لارنس اس کے ساتھ انجن کی طرف چلا گیا اور چند لمحات کے بعد میں نے انجن اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ پھر میگن نے کہا، ان بے ہوش لوگوں کا کیا کرو گے مسٹر آڈے؟ اپنی جان کا صدقہ اتاریں گے؟ سمندر کو ان کی قربانی دیں گے؟ آڈے نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا انہیں سمندر میں پھینک دیں؟ اس بار فرینک نے کہا، ایسی حماقت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ انہیں کم از کم اتنی دور پھینکیں گے کہ یہ کبھی ساحل تک نہ آ سکیں۔ یہ کبھی ساحل پر نہیں آ سکیں گے مسٹر آڈے، میگن نے صفاقی سے کہا۔ بھلا کیسے؟ گردنیں دبا دیتے ہیں ان کی، اور ان کی لاشوں کو ریموٹ سے کنٹرول کرو گے؟ کیوں بے وقوف آدمی، کسی ایک کی لاش بھی ساحل تک آ گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، آڈے نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور میگن دانتوں تلے زبان دبا کر خاموش ہو گیا۔ تب آڈے نے اپنا منصوبہ بتایا۔ کھلے سمندر میں شارک مچھلیوں کے قبیلے سفر کرتے ہیں۔ خون کی بو انہیں پاگل کر دیتی ہے۔ یہ ان کے لیے بہترین تحفہ ہوں گے۔ آڈے کے لہجے میں بے پناہ درندگی تھی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آڈے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر ایک طرف بڑھ گیا۔ آؤ ذرا اس لانچ کا جائزہ لے لیں۔
میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا اور ایک ایک شے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پرانے کمبلوں کا ڈھیر، کھانے پینے کا سامان، پانی کے ڈرم، ان سے کچھ فاصلے پر مٹی کے تیل کے گیلن، آئی اسٹوو اور ایسی ہی دیگر چیزیں یہاں موجود تھیں۔ ضرورت کا کافی سامان موجود ہے، اس نے جیسے خود سے کہا۔ میں خاموش ہی رہا۔ یہ لانچ گریولز کے جزیروں کے درمیان سفر کرتی ہے اور ہر سیکشن کی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ لارنس اور فرینک بھی سیکشن 8 سے فرار ہوئے تھے۔ لارنس فوجی بھگوڑا ہے مگر جیدار آدمی ہے، دوسری جنگ عظیم میں لڑ چکا ہے۔ بڑی ہوشیاری سے اس نے یہاں پہنچ کر حالات کنٹرول کیے تھے۔ اور چرن سنگھ؟ میں نے بے اختیار پوچھ لیا۔ ہندوستانی ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اوڈے نے جواب دیا۔ لانچ کے سفر کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا اور اوڈے کہا مار کر ہنس پڑا۔ اس سے ہم دنیا کے گرد ایک چکر لگائیں گے۔ اس کی بات پر غصہ تو بہت آیا لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ شخص بھی بے قصور ہے، صرف یہ جانتا ہے کہ میں گریول سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ اس سے زیادہ اسے اور کیا معلوم تھا؟ لیکن پھر وہ خود ہی بول پڑا۔ حالات اتنے غیر یقینی ہیں کہ ہم کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔ ہم اس کشتی کے ذریعے کسی ایسے مقام پر پہنچنے کی کوشش کریں گے جہاں بچا جا سکے، اور پھر وہاں سے آگے۔ کائنات وسیع ہے، کیا تمہیں اس احساس سے خوشی نہیں ہوتی کہ اب تم قیدی نہیں ہو؟ کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا، جب تک ہم گرائیولز کے علاقے میں ہیں، خطرات میں ہیں، گھرے ہوئے ہیں۔ یہ کشتی اس لحاظ سے ہماری معاون ضرور ہے کہ ایسی کشتیاں اس علاقے میں نظر آتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک محافظوں کو کوئی شبہ نہ ہو جائے۔ دفتن کشتی کا انجن بند ہو گیا اور ہم دونوں چونک پڑے، لیکن پھر ہم نے چرن سنگھ اور فرینک کو باندھ چڑھاتے ہوئے دیکھا۔ اوڈے مسکرایا۔ یہ شخص سمندر سے واقفیت رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب کشتی ہواؤں کے سہارے چلے گی اور یہ بہتر ہے۔ سفر کی مدت نامعلوم ہے، ڈیزل بچانا ضروری ہے۔ ویسے تم چاہو تو آرام کر سکتے ہو، کیوں نہ میں چرن سنگھ کے ساتھ کام کروں؟ میں نے کہا، نیند نہیں آ رہی تو ضرور جاؤ، میں تو اب سوتا ہوں۔ اوڈے نے کہا اور کیبن کی طرف چل دیا، لیکن چند منٹ کے بعد ہی بڑبڑاتا ہوا باہر آیا۔ ہے خان، اس نے مجھے آواز دی۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ سور کے جنے یہاں کیوں گھسے ہوئے ہیں؟ آؤ انہیں باہر نکالو اور ان پر ترپال ڈال دو۔ میں اوڈے کے ساتھ کیبن میں داخل ہو گیا۔ وہ سب بے سود پڑے ہوئے تھے۔ اوڈے ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، ان کے لباس اتارو، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ اور پھر خود جھک کر ان کے لباس بڑی درندگی سے ان کے بدن سے کھینچنے لگا۔ میں نے بھی اس کی مدد کی۔ پانچوں کو بے لباس کرنے کے بعد باہر نکالا گیا، پھر لانچ کے ایک حصے میں ڈال دیا گیا، اوپر سے ایک ترپال ان پر ڈال دی گئی۔ لارنس اور فرینک بھی اس وقت ہمارے پاس موجود تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ہماری مدد بھی کی تھی، لیکن میگن البتہ چرن سنگھ کے ساتھ تھا اور اوڈے کیبن میں گھس گیا۔ میرے علاوہ باقی لوگ بھی اندر چلے گئے۔ میں آہستہ آہستہ چرن سنگھ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ سامنے نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ ہیلو چرن سنگھ، میں نے اسے مخاطب کیا۔ آؤ صاحب بیٹھو، سونا چاہو تو سو جاؤ، چرن سنگھ جاگ رہا ہے، چرن سنگھ نے انگلش میں کہا۔ پنجاب کے کون سے شہر کے ہو چرن سنگھ؟ میں نے پنجابی زبان میں پوچھا اور چرن سنگھ اس طرح اچھل پڑا کہ گرتے گرتے بچا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ واہ جی واہ، اس کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ پنجابی بول رہے ہو؟ ہاں چرن سنگھ، اور تم سے مل کر ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ کہہ پایا تھا کہ چرن سنگھ مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے دیکھے۔ میں اس کی پشت تھپ تھپانے لگا۔ لگتا ہے کوئی ماجایا مل گیا۔ چرن سنگھ کا لہجہ گلوگیر تھا۔ تمہاری انگریزی سن کر مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا۔ میں تو امرتسر کا ہوں بھائی، تسی؟ میں پاکستانی ہوں، سرزمین قصور کا رہنے والا۔ اوہ جیو ویرا، واہے گرو، کانوں میں امرت ٹپک رہا ہے۔ بڑے دنوں کے بعد کوئی اپنا ملا ہے، بلے شادہ قصور۔ مگر یہاں کب سے ہو؟ نہ کی ہے تھوڑا؟ علی یار خان، میں نے جواب دیا۔ اسی چرن سنگھ ہے گیا۔ ہاں تمہارا نام میں سن چکا ہوں۔ کب سے ہو یہاں؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ او جی اے پنجاب دے شیراں نوں قابو وچ نہیں رکھ سکدے۔ واہے گرے دی سوں، اب مزہ آئے گا۔ صرف پہلے اپنی جان بچانے کی بات تھی، پر اب تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا چرن سنگھ؟ 11 سال ہو گئے ہیں جی۔ 9 سال سے گرائیولز میں ہوں۔ بڑی گردن جھکائی ہے جی،
تب جا کر ان سالوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اس لانچ پر تمہاری ڈیوٹی تھی، 4 سال سے یہ لانچ چلا رہا ہوں، نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ اونا جی، اکیلا چنا کہاں باہر پھونک سکتا ہے، مل کر ہی کام ہو سکتا ہے۔ 7 مہینے سے یہ پروگرام چل رہا تھا، آڈے کا انتظار تھا۔ کیا تم بھی سیکشن 4 سے آئے تھے؟ نہیں جی، لارنس سے آڈے کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ یہ آڈے کیا چیز ہے یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، پر اس کے مہرے پکے ہیں۔ تم کس جرم میں آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ یاد کرنا پڑے گا بادشاہو، چرن سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر یاد کرنے سے دکھی ہو جاؤ تو مت بتاؤ، کوئی بات نہیں۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، یہی کوئی 10-5 قتل کر دیے تھے۔ حالات خراب ہو گئے، اسمگلنگ کرنے لگا، بس ایک کے بعد دوسرا پھڈا ہوتا گیا اور بات یہاں تک پہنچ گئی۔ کون سی حکومت کے مجرم ہو؟ اسپین کی حکومت ہی نے سزا سنائی تھی، جج کو مار دیا، کیونکہ سزا اس جرم کی نہیں ملی جو ہم نے کیا تھا۔ ہم نے سمجھایا اسے، نہ مانا تو عدالت میں قتل کر دیا تم نے جج کو۔ جی بس جی، غصہ چڑھ گیا۔ 4 اور مارے گئے۔ اس کے ساتھ چرن سنگھ نے سادگی سے کہا۔ سزائے موت سے کس طرح بچ گئے؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ پاگل بن گئے؟ ایسے پاگل کو کون ٹھیک کر سکتا ہے جو خود ہی پاگل ہوا ہو؟ پھر کچھ سفارش بھی چلی گئی تھی، اس کے بعد تم پر نگاہ نہیں رکھی گئی؟ او نہیں جی، گرائیولس جہنم سے بھی بری جگہ ہے، ادھر کون دیکھتا ہے؟ اوہ، دوسروں لوگوں کے سامنے ہمیں احتیاط رکھنی ہوگی ڈیئر چرن سنگھ، یہ لوگ بہت متعصب ہیں۔ فکر نہ کرو جی، سب مٹھی میں ہیں۔ ذرا سی صفائی دکھا دوں، انجن پر تو ساری زندگی سمندر ہی میں گزر جائے گی۔ تمہارا کیا چکر تھا؟ بس یہی 10-20 قتل ہو گئے، میں نے جواب دیا، اور چرن سنگھ حلق پھاڑ کر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میں بوکھلا کر کیبن کی سمت دیکھنے لگا۔ آدھی رات گزر گئی تھی، فرینک اور میگن آ گئے، اب ہمارے آرام کا وقت تھا۔ کشتی بادبانوں کے سائے میں کھلے آسمان میں خراما چل رہی تھی۔ صبح کو سب جاگ گئے، ہم نے ان لوگوں کے لباس پہن لیے جو کشتی کے ملاح تھے۔ ترپال کے نیچے اچھل کود ہو رہی تھی، آڈے نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ناشتے کے بعد وہ لانچ کے عرصے پر آ کھڑا ہوا، پھر دفتن اس کی آواز ابھری، بھائی نیکیوں کا وقت آ گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی اس کی بات نہیں سمجھا، لیکن اسی وقت چرن سنگھ کی آواز ابھری، شارک! اب ہماری نظریں سمندر کی طرف اٹھ گئیں۔ سمندر میں سیاہ سیاہ کوہان ابھرے اور ڈوب رہے تھے، پانی میں ہلچل مچی تھی۔ چرن سنگھ نے جلدی سے لانچ وہیں اسٹارٹ کر دی۔ اس نے دوسروں سے کہا، بات بان لپیٹ دو۔ کیوں چرن سنگھ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آڈے نے کہا، جلدی کرو، کشتی کی رفتار تیز کرنی ہے، ہمارے کناروں پر ہونا چاہیے۔ مگر کیوں؟ آڈے پھر بولا، صاحب وہ شارک مچھلیاں ہیں، پورا غول ہے، اگر کشتی کی طرف متوجہ ہو گئیں تو بچنا مشکل ہو جائے گا، زیادہ تعداد میں ہوں تو باقاعدہ حملہ کر دیتی ہیں۔ لانچ ایسے وقت کنٹرول میں ہونی چاہیے تاکہ اس کا رخ بدلا جا سکے، مگر ہم ان کی دعوت کریں گے۔ کیسے جی؟ چرن سنگھ نے بھولپن سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، آڈے بولا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ترپال کے نیچے سے لانچ کے ایک ملاح کو گھسیٹ لیا۔ اس نے کسی مردہ کتے کی مانند ملاح کو گھسیٹ کر کنارے پر ڈالا اور پھر نہ جانے کہاں سے ایک لمبا شکاری چاقو نکال لایا۔ اس سے قبل کہ کوئی کچھ کہتا، آڈے نے چاقو ملاح کے پیٹ میں اتار دیا، پھر اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ خون کی سرخی سطح پر پھیل گئی اور اس میں سے خوفناک منظر دکھا۔ آری جیسے دانتوں والی شارک مچھلیاں اس برق رفتاری سے اس طرف لپکیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کر رہے ہیں مسٹر آڈے؟ اب وہ لانچ کا پیچھا کریں گی، چرن سنگھ چیخا۔ آنے دو، آنے دو، ابھی ہمارے پاس ان کے پیٹوں کی آگ بجھانے کو بہت کچھ ہے، آڈے نے وحشیانہ قہقہے کے ساتھ کہا۔ چرن سنگھ کا کہنا درست تھا، مچھلیاں اپنا شکار تقسیم کر کے اس بار لانچ کی طرف لپکیں، لیکن اس دوران آڈے نے دوسرے ملاح کو کھینچ لیا اور اسے بھی اسی طرح بے دردی سے سمندر میں اچھال دیا، اور خونخوار مچھلیوں کا غول رک گیا۔ آپ ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں مسٹر آڈے، چرن سنگھ نے کہا۔ اس نے لانچ کا رخ تبدیل کر دیا تھا، لیکن آڈے پر جنون سوار ہو گیا۔ مچھلیوں کی چھینا چھپٹی سے وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ ایک ایک کر کے 5 ملاح کو اس نے اسی طرح سمندر برد کر دیا۔ چرن سنگھ کو بار بار لانچ کا رخ بدلنا پڑ رہا تھا۔ آخری آدمی کو
سمندر میں پھینکنے کے بعد آڈے نے ہاتھ جھاڑے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ انسانی جان اس کی نگاہ میں کس قدر بے وقت تھی، اس کا اندازہ ان لمحات میں ہوا۔ میگن، فرینک اور لانس وغیرہ بھی اس خطرناک واقعے سے متاثر نظر آئے، لیکن ان میں کوئی شک نہیں کہ لانچ کے پانچوں ملاح اب ہوش میں آ چکے تھے، اور اگر ہم انہیں زندہ رہنے دیتے تو وہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جاتے۔ ان کے لباس اب ہمارے جسم پر تھے، اور اپنے لباس ہم نے بنڈل بنا کر بیکار وزنی چیزوں سے باندھ کر سمندر میں غرق کر دیے تھے۔ مچھلیوں کا غول اپنے آخری شکار سے مٹنے کے بعد ایک بار پھر لانچ کی طرف بڑھا تھا۔ چرن سنگھ بڑی چابک دستی کے ساتھ لانچ کا رخ بدل بدل کر ہمراہ روک رہا تھا۔ لانچ کی رفتار اس دوران کافی تیز رکھی گئی تاکہ مچھلیوں کے قبیلے سے دور نکلا جا سکے۔ سمندر میں شارک مچھلیوں کے قبائل اپنے ہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ سرحدیں مقرر ہوتی ہیں، اور ان سرحدوں سے آگے وہ نہیں نکلتے۔ چنانچہ خوش بختی سے ہم ان کی سرحد کو عبور کر گئے، کیونکہ رفتہ رفتہ وہ کوہان ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ جب شارک مچھلیوں کا زور ٹوٹ گیا تو ہم سب نے گہری گہری سانسیں لیں اور لانچ میں دراز ہو گئے۔ چرن سنگھ نے موقع کی مناسبت سے ایک بار پھر انجن بند کر دیا تاکہ ڈیزل بچا سکے۔ اس نے میگن اور فرینک کی مدد سے بادبان پھر کھول دیے اور کشتی کے تیرنے کی رفتار میں توازن پیدا ہو گیا۔ ہم پر غنودگی طاری ہونے لگی، لیکن بہت جلد ہماری نگاہیں پوری طرح کھل گئیں۔ آسمان پر بہت دور ایک دھبا نظر آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انجن کی آواز بھی۔ یہ ایک ہوائی جہاز تھا جو یقیناً مقامی تھا اور لانچ کی جانب ہی آ رہا تھا۔ ہم سب ہوشیار ہو گئے۔ ہوائی جہاز نیچا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بہت نیچی پرواز کرتا ہوا لانچ پہ سے گزر گیا۔ پھر اس نے گھوم کر 2 چکر مزید لگائے، اور اس کے بعد جس سمت سے آیا تھا اسی سمت چلا گیا۔ اس موقع سے ہم بہت محتاط ہو گئے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ایک بار ایک اور جہاز پھر نظر آیا۔ اس نے غوطہ مارا اور نیچی پرواز کرتا ہوا لاؤں سے تھوڑی بلندی سے نکل گیا۔ چند لمحوں کے لیے ہم سب کی سانسیں رک گئیں۔ ہم نے سوچا کہ جہاز والوں کو یقیناً شبہ ہو گیا ہے، ورنہ وہ اتنی نیچی پرواز کے ساتھ لانچ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے۔ ہمیں شبہ تھا کہ اب کہ یہ جہاز گھوم کر آئے گا تو یقیناً لانچ پر بم گرا دے گا یا اسٹین گن سے اس پر برسٹ مارے گا۔ بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جہاز نے 3 چکر کاٹے، اور آخری بار وہ اتنی کم بلندی سے گزرا کہ ہم نے دوربین لگا کر اپنا جائزہ لینے والوں کو بھی دیکھ لیا۔ ہم سب ساکت رہ گئے، لیکن آڈے نے دفعتاً ہاتھ بلند کر کے ہلایا۔ ادھر سے بھی شاید کوئی ایسا ہی جواب ملا جسے ہم بخوبی نہیں دیکھ سکے، لیکن پھر جہاز لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ صورتحال خاصی تشویشناک تھی۔ ہر چند کہ ہم نے مقامی ملاحوں کی وردیاں پہن رکھی تھیں، لیکن پھر بھی کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ آڈے خود بھی فکر مند نظر آ رہا تھا۔ شام جھکتی چلی گئی، اور اس وقت تقریباً 5:30 یا 5:45 تھے جب محافظوں کی ایک بڑی لانچ ہمارے پاس سے گزری۔ اس لانچ کو بھی دور سے دیکھ لیا گیا تھا، اور ہم سب صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے۔ گویا یہ تیاری کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ہتھیار وغیرہ تو ہمارے پاس تھے نہیں، البتہ بس کسی خاص واقعے پر سمندر میں کودنے کے لیے ہم نے تیاریاں کر لیں۔ لانچ کے عرصے پر کھڑے ہوئے چند محافظ افسران نے دوربین سے ہماری کشتی کا جائزہ لیا، اور یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کشتی گرائبلز کے درمیان رابطے کی کشتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ ہم نے ان کے پیچھے دوسرے محافظوں کو مشین گنیں سنبھالے ہوئے دیکھا۔ دفعتاً آڈے نے شراب کی ایک خالی بوتل ہاتھ میں اٹھائی، اسے منہ سے لگا لیا۔ وہ نشے میں ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ باقی لوگوں کو بھی اس نے ہدایت کر دی کہ خاص طور سے جہاز کی طرف متوجہ نہ ہوں اور اپنے اپنے مشاغل میں مصروف رہیں۔ چنانچہ سبھی کچھ نہ کچھ کرنے لگے۔ میگن اور فرینک لانچ کا تختہ بجا بجا کر بے سری آواز میں گانے میں مصروف ہو گئے۔ ہماری ان حرکات نے محافظوں کو شبہ کا موقع نہیں دیا۔ لانچ کی رفتار تیز ہو گئی۔ لانچ ہمارے اتنے قریب سے گزری کہ اس کی رفتار کی وجہ سے پانی کی چھینٹیں ہم پر پڑے۔ آڈے نے اسپینی زبان میں گالیاں بکیں، اور وہ لوگ ہنستے ہوئے وہاں سے گزر گئے۔ لانچ جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو آڈے نے جھلائے ہوئے انداز میں
شراب کی خالی بوتل سمندر میں پھینک دی اور بولا، لعنت ہے، کم از کم اس لاؤنج پر اسلحہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اس نے چرن سنگھ کو کہا، کیا تم اسلحے کا انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ وہ صاحب، لانچ پر اسلحہ نہیں رکھا جاتا، اس سلسلے میں خصوصی ممانعت ہے۔ خصوصی احکام کی خلاف ورزی بھی تو کی جا سکتی تھی۔ ہاں جی، جیسے اسلحہ خانے کا انچارج میں ہی تو تھا، چرن سنگھ نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور اوڈے خونی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ لاؤنج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا جب میں نے اسی لاؤنج کو واپس آتے دیکھا۔ میری چھٹی حس خطرے کی بو دے رہی تھی۔ لاؤنج کی غیر معمولی رفتار سے ہماری سمت بڑھ رہی تھی۔ اوڈے بھی اٹھ کر اسے دیکھنے لگا اور پھر آہستہ سے بولا، مسٹر خان، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں ہم پر شک ہو گیا ہے، لیکن ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم نہتے ہیں۔ کیا ارادہ ہے؟ ہم دوبارہ گرفتار ہونا پسند نہیں کریں گے، میگن نے کہا۔ ہاں، ہم دوبارہ ان کے ہاتھ نہیں لگیں گے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو ہم انہیں بھی ماریں گے اور خود بھی مر جائیں گے، لارنس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہوشیار رہو، اوڈے نے کہا، اور ایک بار پھر اطراف میں خالی بوتلیں تلاش کرنے لگا۔ بوتل تو اسے نہیں ملی، البتہ وہ انجن کے ساتھ والے اوپری حصے پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے شراب میں غرق ہو گیا ہو۔ کشتی لہروں پر ڈولنے سے وہ یوں لڑکھڑا رہا تھا جیسے توازن قائم رکھنا اس کے بس کی بات نہیں۔ میگن نے اپنے گھٹنوں پر ایک خالی ڈبہ رکھ کر بجانا شروع کر دیا۔ لارنس اور فرینک گانے میں مصروف ہو گئے۔ چند لمحات کے بعد لانچ کشتی کے بالکل نزدیک پہنچ گئی اور پھر اس کا انجن بند ہو گیا۔ ایک اسپینش افسر اور اس کے چند ساتھی کود کر کشتی میں آ گئے۔ سپاہیوں نے مشین گنوں کا رخ ہم لوگوں کی طرف کیا ہوا تھا۔ اسپینش افسر نے چرن سنگھ کو مخاطب کیا، تمہاری کشتی کا رخ کس طرف ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ چرن سنگھ کس قدر خوفزدہ ہو گیا، اپنی مخصوص انگریزی میں بولا، وہ صاحب جی، ہم گرائیول 4 اور 3 کے درمیان سفر کرتے ہیں، سامان اتار کر آ رہے ہیں۔ تمہارے پاس آمد و رفت کا اجازت نامہ موجود ہے؟ ہاں جی، کیوں نہیں، چرن سنگھ نے کہا، اور اپنی جیب ٹٹولنے کے بعد ایک کاغذ نکال کر آفیسر کی طرف بڑھا دیا۔ آفیسر نے اجازت نامہ دیکھا اور دفعتاً چونک پڑا، لیکن تم اپنی لائن پر نہیں ہو۔ تمہارے پاس جو اجازت نامہ ہے وہ کئی دن پہلے کا ہے اور اس وقت تمہیں کسی اسٹیشن پر ہونا چاہیے۔ اسٹیشن؟ ریلوے اسٹیشن؟ اوڈے نے نشے میں لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس طرح اٹھ کر کھڑا ہوا جیسے اس کے پیروں میں کھڑا ہونے کی سکت نہ ہو۔ وہ لاؤنج کے ہلنے سے لڑکھڑایا اور دوسرے ہی لمحے ایک محافظ پر جا پڑا جس کے ہاتھ میں سب مشین گن دبی ہوئی تھی۔ اوڈے شاید اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ صورتحال مناسب ہے یا نہیں۔ اس کو جلد بازی تھی۔ مشین گن قبضے میں کرتے ہی اس نے دفعتاً فائرنگ شروع کر دی۔ عین اسی وقت میگن نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور ٹانگوں میں لپاٹ کے اس نے ایک محافظ کو لے لیا۔ جو ہی محافظ گرا، ہیگن اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کی مشین گن بھی چھین لیتا۔ اس کے بعد جو محافظ لانچ پر بیٹھے تھے وہ بچ نہ سکے اور چیخیں مار مار کر گر پڑے۔ دونوں آفیسر بھی کام آ گئے، لیکن اسی لمحے لانچ پر موجود دوسرے لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ لانچ پر تقریباً شاید زیادہ افراد نہیں تھے، وہ سب صورتحال کا اندازہ بھی نہیں لگا پا رہے تھے، اسی لیے کوئی مؤثر کارروائی نہ کر سکے۔ ادھر سب جو اوڈے کی جلد بازی کا شکار ہو گئے تھے اپنی اپنی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ ہم نے محافظوں ہی کی مشین گنوں سے لانچ پر موجودہ لوگوں کو بھون ڈالا۔ لانچ پر خاموشی چھا گئی، لیکن اوڈے اب تک اس جگہ کو نشانہ بنا رہا تھا جس کے پیچھے کسی کے چھپے ہونے کا خدشہ تھا۔ اس کی یہ کوشش ناکام نہ رہی اور کئی چیخیں اس کے بعد بھی سنائی دیں۔ بلا شبہ اوڈے کو انسان نما درندہ کہا جا سکتا تھا، ورنہ باقی لوگ اتنے شفاق نہ تھے۔ وہ صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ چرن سنگھ کا چہرہ بھی سنجیدہ تھا، لیکن اوڈے ان تمام باتوں سے بے پرواہ معلوم ہو رہا تھا۔ سب مشین گن ہاتھ میں سنبھالے ہوئے اس نے کشتی سے لانچ پر چھلانگ لگا دی اور بڑی احتیاط سے آگے بڑھتا ہوا ایک ایک کونے خدرے کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم سب پریشان نگاہوں سے لانچ کو دیکھ رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ ایک عجیب سی بو فضا میں پھیل گئی۔ چند لمحات کے بعد اوڈے ایک سمت سے نمودار ہوا۔
اس کے ہاتھوں میں ایک کارٹن تھا جس پر شراب کا مونوگرام نظر آ رہا تھا۔ کارٹن اس نے فرینک کو تھمایا اور پھر سب مشین گن سنبھال کر کشتی پر آ گیا۔ دوستو، اس نے اس طرح کہا جیسے کوئی بہت ہی عام کام سر انجام دے کر آیا ہو۔ چرن سنگھ نے بادبان کھلے ہونے کے باوجود لانچ کا انجن اسٹارٹ کر دیا، لیکن رخ اسی جانب رکھا جدھر ہوائیں کشتی کو کھینچ کر لے جا رہی تھیں۔ اوڈے ایک بلند جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب کشتی لانچ سے تقریباً 30-35 گز دور نکل آئی تو اوڈے نے دفعتاً لانچ کی طرف سب مشین کا رخ کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک لمحے کے لیے ہم سب چونک پڑے، لیکن پھر اوڈے کی فائرنگ کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ لانچ سے دفعتاً شعلے بلند ہونے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پوری لانچ نے آگ پکڑ لی۔ اوڈے نے لانچ پر کہیں سے پیٹرول دریافت کر لیا تھا اور پوری لانچ کو پیٹرول میں بھگو دیا۔ ہماری کشتی میں بھی انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن لانچ کا اس طرح تباہ ہونا ہم لوگوں کے لیے خاصا تکلیف دہ تھا۔ اوڈے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، واہ، سمندر میں ایک مشعل روشن ہے اور رات کی تاریکی اس روشنی کو جلا بخش رہی ہے، اور یہ روشنی اگر کسی پرواز کرتے ہوئے جہاز نے دیکھ لی تو یقیناً وہ ہمارے اس کارنامے کی داد دینے ضرور آئیں گے۔ لارنس بے اختیار بول اٹھا۔ اوڈے نے اس کے لہجے کے طنز کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے لارنس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہکا لگاتے ہوئے کہا، واقعی، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شعلہ آسمان سے زمین کی جانب لپکتا ہوا نظر آیا۔ زمین سے میری مراد سمندر ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس سب مشین گنیں ہیں۔ غوطہ مارنے والے ہوائی جہاز کو ہم بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ واہ بھائی، اسے کہتے ہیں امداد غیبی۔ دیکھو، یہ شراب کا کارٹن جس کا انتظام میں اس بیوقوف ایشیائی نے نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ شراب کی افادیت سے واقف نہیں، اور یہ ہتھیار۔ بھائی چرن سنگھ، سچی بات تو یہ ہے کہ تم ایک کامیاب مفرور نہیں ہو۔ اپنی ناقص منصوبہ بندی کے تحت تم ضرور کبھی کسی نہ کسی چکر میں پھنس سکتے تھے۔ چرن سنگھ نے برا سا منہ بنا کر اوڈے کی طرف دیکھا اور اوڈے فرینک سے بولا، میرے یار، یہ کارٹن تو کھولو ذرا، دیکھو تو صحیح، بوتل کے اندر زندگی جگمگا رہی ہے۔ سمندر کے سینے پہ رواں دواں زندگی، اور سامنے جلتی ہوئی مشعل دیکھو، لانچ غرق ہو رہی ہے۔ میں نے واقعی اپنی زندگی کا بہترین کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس لانچ کو اگر سمندر کے سینے پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تو ہمارے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ تم نے سنا نہیں فرینک، انسان ہو، کارٹن کھولو۔ فرینک بیچارگی کے سے انداز میں شراب کے کارٹن پر لگا ہوا ٹیپ پھاڑنے لگا۔ پھر اس نے کارٹن سے ایک بوتل نکال کر اوڈے کی جانب بڑھائی۔ سکووائی، کمبخت محافظ افسران اس شراب کو پیتے تھے اور میری تشنگی بڑھاتے تھے۔ سنا ہے، بہت عمدہ ہے۔ اس نے سب مشین گن بغل میں دبا کر بوتل کا کارک اڑایا اور بوتل منہ سے لگا لی۔ پھر بوتل سے چند گھونٹ لینے کے بعد بولا، چند لمحات قبل مجھے اداکاری کرنی پڑ رہی تھی، لیکن دیکھو خواب حقیقت کیسے بنتا ہے۔ چند گھونٹ اور معدے میں اتارنے کے بعد اس نے بوتل کا کارک لگایا اور اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر بولا، اس میں سے ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ کارٹن موجود ہے، احتیاط کے ساتھ اپنا حصہ لے لو اور عیش کرو، مگر ٹھہرو، یہ کمبخت محافظ پڑے پڑے ہمیں منہ چڑھا رہے ہیں۔ ارے پھینکو انہیں اٹھا کر سمندر میں، ہماری کشتی میں ان کا وزن بار محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے بوتل کو جیب میں رکھا اور نزدیک پڑے ہوئے محافظ افسر کی لاش دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر سمندر میں پھینک دی۔ دفعتاً سب بھی چونک پڑے۔ جو لاش کشتی پر پڑی ہوئی تھی انہیں پھینک دینا ضروری تھا، چنانچہ یہ ناخوشگوار فریضہ میں نے بھی انجام دیا۔ کچھ عجیب سی ذہنی کیفیت ہو رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ ملاحوں کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ لانچ سے کشتی پر آ جانے والے افسر ہمارے لیے مصیبت بن سکتے تھے، لیکن انسانوں کا اس طرح بے دریغ قتل عام دل کو نہیں بھایا تھا۔